الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شفيع المذنبين وخاتم النبيين وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وقال سبحانه وتعالى وقلنا للذين يقاتلون في سبيل الله بأنهم ظلموا. سورہ مبارکہ حج اور سورہ مبارکہ بقرہ کی دو آیتیں آج کی تقریر کے شروع میں تلاوت کی گئیں، اور یہ دو آیتیں تاریخ اسلام کے ان دو واقعات کو بیان کر رہی ہیں جو سیرت رسول کے سلسلے میں ہماری آج کی گفتگو کا عنوان بننے والے ہیں. مجموعی اعتبار سے 67ویں تقریر اور اس 5ویں سال کی یہ دوسری تقریر ہے، اور بات اس منزل تک پہنچ چکی ہے کہ پیغمبر اسلام ہجرت کر کے شہر مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت ہوئی، 10 مہینے کے بعد یہ پہلا سال مکمل ہوا. ہجرت کا دوسرا سال شروع ہو چکا ہے. ابتدائی سال جو پیغمبر اسلام نے شہر مدینہ میں گزارا، اس میں پیغمبر اسلام کی جانب سے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا گیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ اللہ کا رسول مکے پر یا مکے والوں پہ کوئی حملہ کرنا چاہتا ہے. شہر مدینہ میں پیغمبر تشریف لائے، آتے ہی ابتدا تعمیری کام شروع ہو گئے. 3 مسجدیں تیار کی گئیں. اس زمانے کے وسائل کے اعتبار سے ایک مسجد کی تیاری میں مہینوں لگ جاتے تھے. مسجد قباء، مسجد النبوی اور مسجد بنی سالم، 3 مسجدیں تیار کی گئیں. اطراف کے قبیلوں سے معاہدے ہونے لگے. یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق پہ دستخط کروائے گئے. جو مہاجرین لٹ پٹ کے آئے ہیں ان کی بحالی کا کام ہوا. انہیں انصار کے ساتھ پہلے تو مواقعات میں شریک کر کے بھائی بنایا گیا، اور اس کے بعد انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ محنت و مزدوری کے ذریعے خود اتنے وسائل مہیا کریں کہ انصار مدینہ کو ضرورت نہ پڑے ان کی مدد کرنے کی. پیغمبر اسلام انہی تمام کاموں میں مصروف ہیں. کوئی ایسا کام نہیں ہو رہا کہ جس سے کوئی بھی یہ شک کر سکے کہ پیغمبر اسلام کا کوئی مقصد جنگ کا تھا. نہ ہتھیار جمع کیے جا رہے، نہ جنگی ساز و سامان اکٹھا ہو رہا، نہ فوجیں بن رہی ہیں، نہ سپاہیوں کو بلایا جا رہا. پیغمبر اسلام مکمل طور پر شہر مدینہ منورہ کے پرامن ماحول میں تعمیری کاموں میں لگے ہوئے. لیکن کفار مکہ حسد اور دشمنی کی آگ میں جلے جا رہے. ان کو یہ اطلاع ملنے سے ذرا سکون ہوا کہ مدینے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہرحال پیغمبر اسلام کے ساتھ دل سے شریک نہیں. خصوصاً وہ عبداللہ ابن ابی کہ جسے تمام مدینے والوں نے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے ایسا اتفاق کیا تھا کہ اس کے لیے تاج تک تیار ہو گیا تھا. اگر وہ ہیرا وقت مل جاتا جو اس تاج کے درمیان لگایا جانا، وہ ہیرا اگر وقت مل جاتا تو پیغمبر اسلام کے آنے سے پہلے ہی اس کو بادشاہت مل جاتی، یہ تاج پوشی اس کی ہو جاتی. مگر ہیرے کی تلاش میں وقت گزر گیا، کچھ تاخیر ہو گئی، اور ادھر پیغمبر اسلام مدینے تشریف لے آئے. عبداللہ ابن ابی کی بادشاہت کی کوشش کرنے والے سب کے سب اب پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ پڑھ کے پیغمبر اسلام کو دین و دنیا کا حاکم مان رہے ہیں. عبداللہ ابن ابی اپنی بادشاہت کو چھنتا دیکھ کر کچھ نہیں، لیکن حالات ایسے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتا. اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے سال ایک تقریر میں یہ بات آئی کہ بہرحال اس نے کوشش کی کہ اس کے گھر میں کچھ لوگ جمع ہوں اور پیغمبر اسلام کے ساتھیوں
قبائلی اختلاف پیدا کیا جائے، یہ مکے والے ہیں وہ مدینے والے ہیں، ہم مقامی ہیں وہ باہر سے آئیں، لیکن عین وقت پر پیغمبر پہنچ گئے اور ایک ایسی تقریر کی کہ جن سب کو وہ دھوکہ دے کے یا بہکا کے لایا تھا وہ سب کے سب پیغمبر اسلام کے ساتھ اٹھ کے آ گئے۔ لیکن بہرحال یہ تو وہ لوگ تھے، یہ وہ نوجوان تھے جو پیغمبر کو مانتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی ان کو لا کے بہکانا چاہ رہا، مگر اس سے پہلے ہی رسول پہنچ گئے۔ اب وہ لوگ کہ جو شروع ہی سے اس کے ساتھی، ان کا ایک چھوٹا سا گروہ مکے والوں کے پاس یہ اطلاع، اور پھر مکے والوں کے پاس یہ اطلاع تھی کہ مدینے کے یہودی پیغمبر اسلام سے ایک معاہدے پہ دستخط تو کر چکے، لیکن وہ بھی پیغمبر اسلام سے خوش و راضی نہیں۔ مسلسل مسلمانوں کو تانے دیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی سال میں ان کے تانے ایسے تھے کہ مسلمانوں کے سر جھک جاتے تھے، جب وہ بار بار کہتے تھے کہ تم ایسے آدمی کو اپنا رسول مانتے ہو کہ جس نے ہر چیز ہم سے چرائی اور ایک دین بنا لیا، ہماری ہر چیز کو لیا اور اپنے آپ کو رسول کہنے لگا، تو مسلمانوں کے سر اس لیے جھک جاتے ہیں کہ شروع میں پیغمبر اسلام نے مدینے میں یہودیوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزوں کی اجازت دے دی تھی کہ جو یہودیت میں تھی۔ یہودیوں کو قریب کرنے کے لیے پیغمبر ان چیزوں کو اسلام میں رائج کر رہے ہیں، اور بجائے اس کے کہ یہودی پیغمبر اسلام کے اس احسان کو مانے یا پیغمبر کے اس جذبے کو محسوس کریں، انہوں نے الٹا انہی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو روزہ ہمارے یہاں عاشورے کا تھا، تمہیں کوئی روزہ بھی نہ ملا، ہمارا روزہ لینا پڑا۔ قبلہ ہمارا ہے، تمہیں ہمارا قبلہ لے کے اس سے کام چلانا پڑا، یعنی معاذ اللہ تمہارا دین مانگے تانگے کا دین ہے، اگر ہم نہ ہو تو تمہارا دین چل ہی نہیں سکتا۔ جب ایسی منزل آ جائے کہ آپ خلوص کے ساتھ، آپ اخلاص کے ساتھ، آپ سنجیدگی کے ساتھ کسی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، محبت کرنا چاہیں، اور وہ آپ کی محبت کا الٹا نتیجہ یہ نکالے کہ شاید آپ کمزور، تو اسلام کو حکم دیتا کہ پھر اس صورت میں اب تم اگر علیحدہ ہو جاؤ تو کوئی بات نہیں۔ پیغمبر اسلام کی زندگی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا یہودیوں کے تانوں کے نتیجے میں۔ پہلے وہ عاشورے کا روزہ منسوخ ہوا، لیکن ابھی ایک تانا مسلسل دیا جا رہا ہے قبلے کا۔ وہ وقت آ گیا کہ مسلمانوں کا قبلہ بھی بدلا جائے۔ قبلے کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی، کئی بار یہ بات دہرائی گئی، یہاں تک کہ جو لوگ مسلسل ہر چیز کو سن کے یاد کر رہے ہیں وہ ذرا اکتا بھی گئے ہوں گے، لیکن بس یہ آخری مرحلہ۔ قبلے کے بارے میں یہ بات بتائی جاتی کہ جب تک اللہ کے رسول مکے میں تھے اس وقت تک قبلہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اسلام کی ابتدا میں حکم یہ آیا کہ تمہیں بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنا، لیکن اتفاق سے مکہ شہر ایک ایسے مقام پہ واقع ہے کہ اگر آپ وہاں سے بیت المقدس کا رخ کرنا چاہیں تو خانہ کعبہ بھی آپ کے سامنے آ سکتا۔ یہاں ہمارے پاس دو روایتیں، ایک روایت یہ کہ پیغمبر مکے میں اس طرح نماز پڑھتے کہ بیت المقدس ان کے سامنے ہوتا تھا، خانہ کعبہ ان کے سیدھے ہاتھ پہ ہوتا تھا، اور ایک روایت یہ کہ نہیں پیغمبر ایسے کونے میں جا کے نماز پڑھتے کہ دونوں بیت المقدس اور کعبہ دونوں پیغمبر کے سامنے ہو جاتے تھے۔ لیکن بہرحال یہ بات ثابت ہے کہ مکے میں پیغمبر نے ایک نماز بھی ایسی نہیں پڑھی کہ خانہ کعبہ کبھی رسول کی پشت پہ گیا، لیکن جب شہر مدینے میں رسول پہنچے تو وہاں یہی مسئلہ ہو گیا کہ مدینہ ہے درمیان میں، ایک طرف ہے بیت المقدس، ایک طرف ہے خانہ کعبہ۔ اگر بیت المقدس کا رخ کرتے ہیں تو کعبے کی طرف پیٹ ہوتی، کعبے کا رخ کرتے ہیں تو بیت المقدس کی طرف پیٹ ہوتی۔ اب ایک بڑا مسئلہ پیش آیا، لیکن پیغمبر اسلام نے وہی حکم خدا پہنچایا کہ تمہیں رخ رکھنا ہے اپنا بیت المقدس کی جانب، چاہے کعبے کی طرف پشت ہو جائے۔ اس حالت میں 7 مہینے گزرے، ایک روایت یہ ہے کہ 7 مہینے گزرے، دوسری روایت ہے 16 مہینے گزرے، تیسری روایت ہے 17 مہینے گزرے، چوتھی روایت ہے کہ 19 مہینے گزرے۔ یہ اختلاف ہے تاریخوں میں کہ قبلہ کتنے عرصے کے بعد بدلا۔ اس میں 4 روایتیں، کم سے کم 7 مہینے تو یقیناً پیغمبر نے خانہ کعبہ کی طرف پیش کی، اور زیادہ سے زیادہ 19 مہینے۔ اور یہ واقعہ ایک ایسا اہم واقعہ کہ برادران اہل سنت کی صحاح 7 میں سے 6 کی 6 کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ، اور ہمارے جو 4 اہم ترین کتابیں ہیں چاروں میں اس واقعے کا تذکرہ، لیکن 2 کتابوں میں، ہماری 4 میں سے 2 معتبر کتابوں میں یہ بیان کیا گیا کہ قبلہ بدلنے کا واقعہ جنگ بدر کے بعد پیش آیا، یعنی 19 مہینے کے بعد۔ لیکن ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ مفید علیہ الرحمہ پورے یقین اور تحقیق کے ساتھ یہ لکھا کہ نہیں، قبلہ بدلنے کا واقعہ جنگ بدر سے 2 مہینے پہلے
باقاعدہ تاریخ معین کی ہے، 15 رجب سن 2 ہجری کو پیش آیا، اور اسی روایت کو بیس بنا کے، اسی روایت کو مرکز بنا کے میں اپنی تقریر قبلے کا واقعہ پہلے لا رہا ہوں، جنگ بدر کا واقعہ بعد میں، لیکن پھر بھی اختلاف پایا جاتا ہے تاریخ کے اندر کہ کس تاریخ کو قبلہ بدلا، اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اب قرآن کہہ رہا کہ جیسے جیسے مسلمان مدینے میں مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، ویسے ویسے کفار مکہ کے تانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بار بار تانا دیا، ویسے ویسے یہودیوں کے تانے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک وہ وقت آیا کہ اب پیغمبر اسلام بھی انتہائی بے چین ہو گئے۔ رجب کے مہینے کی 10 اور 15 رجب کی درمیانی تاریخیں پیغمبر اسلام جب رات کو سوتے ہیں اور نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت ہر نماز سے پہلے، یعنی نماز شب سے لے کے پورے دن کی نمازیں جو نماز پیغمبر پڑھتے ہیں، پہلے ایک مرتبہ صحن میں جا کے آسمان کی جانب دیکھا کرتے ہیں کہ شاید، یہ لفظ شاید میں اپنے لیے استعمال کر رہا ہوں، رسالت امامت کے لیے شاید نہیں ہوتا، بار بار آسمان کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اب جبرائیل وہ حکم لے کے آنے والے جو لوح محفوظ پر تو ہمیشہ سے لکھا ہوا پیغمبر کے طریقے میں شامل ہو گیا کہ 10 رجب کے بعد جو نمازیں پیغمبر نے پڑھی، ہر نماز سے پہلے نکل کے آسمان کو دیکھتے ہیں، وقت نماز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، جبرائیل کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں کہ شاید اب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے، شاید اب قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے، یہاں تک کہ قرآن نے اعلان کیا کہ اے حبیب وقد نرا تقلب وجهك الى السماء، اے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہمارا تم سے وعدہ کہ ہم عنقریب تمہیں وہ قبلہ دینے والے ہیں جس پر تم راضی ہو جاؤ، جس کی تمہیں خواہش ہے، جو تم مانگ رہے ہو، جو تم طلب کر رہے ہو۔ قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی یہ آیت بتا رہی کہ پروردگار عالم نے جو قبلہ بدلا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ پیغمبر یہ چاہ رہے تھے کہ اب خانہ کعبہ قبلہ بنے، جو میرے دادا حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل کے ہاتھ کا بنایا ہوا قبلہ۔ قرآن کہہ رہا وَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تمہاری خوشی کے مطابق ہم قبلے کو بنائیں گے، کیونکہ تم بار بار آسمانوں کی جانب دیکھ رہے قبلہ بدلنے ایک وجہ قرآن کریم یہ بتا رہا۔ یہاں تک اس حالت میں پیغمبر کو تقریباً 1 ہفتہ گزر گیا کہ جہاں نماز کا وقت آیا پہلے پیغمبر صحن میں آ کے جبرائیل کا انتظار کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں، اور اسی دوران 15 رجب کی وہ تاریخ آ گئی کہ ایک عورت نے جس کا تعلق قبیلہ بنی سالم سے ہے، پیغمبر اسلام کو دعوت دی اپنے گھر آنے کی۔ پیغمبر اسلام اس قبیلہ بنی سالم میں تشریف لے گئے جو آج شہر مدینہ کے اندر ہے، اس زمانے میں مدینے سے 1.5 میل باہر تھا۔ پیغمبر اسلام اس قبیلہ بنی سالم کی اس خاتون کے گھر میں تشریف لے گئے، ابھی آرام کر رہے ہیں کہ ظہر کا وقت آ گیا، چھوٹی سی ایک مسجد بن چکی، یہ تاریخ اسلام کی 3ری مسجد، پہلی مسجد قباء میں بنی، دوسری مسجد مدینے میں بنی، تیسری مسجد اس قبیلے والوں نے بنائی ہوئی۔ وقت نماز آیا، ایک طریقہ تو یہ کہ پیغمبر اسی گھر میں نماز پڑھ لیں، لیکن نہیں، جب قریب میں مسجد موجود ہو تو سنت رسول یہ ہے کہ گھر کو چھوڑ کے مسجد کی جانب جانا پڑتا۔ پیغمبر اسلام بھی جب معلوم ہے کہ اس قبیلے کی اپنی مسجد ہے، گھر سے نکل کے مسجد میں آئے اور ایک مرتبہ مسجد میں نماز شروع کی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جو آج ہے، اور یہ واقعہ بھی مدینے کے باہر کا ہے، تو پیغمبر آگے ہیں، ایک صف مردوں کی ان کے پیچھے ہے، ایک صف عورتوں کی ان کے پیچھے، 2 صفیں، ایک مردانی صف ایک زنانی صف۔ جیسا کہ میں ایام ازا کی مجالس میں بھی اکثر کہا کرتا ہوں، جب ہمارے یہاں یہ بدقسمتی ہو گئی کہ نماز جماعت اور عورت ان 2 کو بالکل ایک دوسرے کی ضد سمجھ لیا جاتا، جیسے رات اور دن، رات اور دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اس طرح عورتوں کی نماز جماعت پڑھنے کا تصور تک ذہنوں سے نکال پھینکا گیا، جبکہ اسلام کی جو پہلی نماز ہوئی اس میں بھی رسول خدا نے نماز پڑھائی، خدیجہ طاہرہ اور حضرت علی نے نماز پڑھ کے یہ بتایا کہ برابر سے ایک مردوں کا نمائندہ ہے ایک عورتوں کے نمائندہ، اور جو مدینے میں بھی نماز ہو رہی تو یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک صف مردوں کی ہے تو بالکل پیچھے ایک صف عورتوں کی ہے، ظہر کی نماز ہو رہی ہے۔ یہ آپ پچھلے سال کی تقاریر میں سن چکے ہیں کہ مکے کے اندر 5 کی 5 نمازیں 2 رکعت تھیں، سب نمازیں 2 رکعت تھیں۔ مدینے میں آ کر مغرب کی 3 رکعت ہوئی، ظہر اور عصر اور عشاء کی 4 رکعت ہوئی، تو یہ نمازیں 4 رکعتی ہو چکی ہیں، جبکہ یہ واقعہ پیغمبر نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابھی 2 رکعت نماز ہوئی، ایک مرتبہ جبرائیل امین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 لے کے نازل ہو رہے ہیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول
فوراً اپنے چہرے کو وجہ یعنی چہرہ وجہ کا پھیر لو اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اور آج کے بعد جہاں جہاں تم ہو اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف تمہیں پھیرنا۔ یہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، حالت نماز 2 رکعتیں ہو چکی، تشہد پڑھ کے پیغمبر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، یہ حکم آتا ہے پیغمبر 1 مرتبہ موڑے، چند قدم آگے چلے اور دونوں صفوں کے آگے نکل گئے۔ جیسے ہی پیغمبر نے اپنا رخ پھیرا اور چند قدم آگے بڑھے، ویسے ہی دونوں صفوں نے اپنا رخ پھیرا، لیکن جیسے ہی 2 صفوں نے اپنا رخ پھیرا تو عورتیں آگے آ گئی، مرد پیچھے ہو گئے۔ اب عورتیں چند قدم پیچھے ہٹی، مرد چند قدم آگے بڑھے، یہ سب کچھ حالت نماز میں ہو رہا، اور شریعت میں آج بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ نہ سمجھیے بالکل عجیب سا مسئلہ ہو گیا کہ نماز میں چل رہے، ایک مسئلہ آپ نے تمام مجتہدین کی کتابوں میں پڑھا اور تمام علماء کی زبان سے سنا ہوگا جب نماز جماعت کے مسئلے بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے دیکھا کہ پیش امام رکوع میں پہنچ چکا، خواتین تو یہ مسئلہ نہیں سمجھ پائیں گی اس لیے کہ نماز جماعت کا طریقہ خواتین کے ذہن میں واضح نہیں، لیکن آپ حضرات تو سمجھ لیں گے کہ پیش امام رکوع میں اور آپ مسجد کے دروازے پر، آپ کو ڈر لگا کہ جب تک کہ میں آگے جاؤں گا اور وہاں تک شامل ہوں گا پیش امام کھڑا ہو جائے گا۔ پیش امام کے کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 1 رکعت چھوٹ گئی۔ تو آج اسلام آپ کو بھی اجازت دیتا کہ وہیں مسجد کے دروازے پر یا جہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں، آدھی مسجد کے صحن میں آدھی مسجد میں پہنچ چکے ہیں، وہیں نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیے، اور اسی رکوع میں چلتے چلتے تیزی سے جا کے پیش امام کے ساتھ مل جائیے۔ یہ چلنا آپ کی نماز کو غلط نہیں کرے گا۔ تو اتنی حرکت کی حالت نماز میں ویسے ہی اجازت، اور یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں یہ تو بہرحال خصوصی مسئلہ۔ تو روایتیں 3-4 قسم کی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ پیغمبر نے رخ بدلا، اب پیغمبر اور نمازی آمنے سامنے آ گئے، لیکن پیغمبر کے رخ بدلتے ہی مرد اور عورتوں نے رخ بدلا، ترتیب الٹی ہو گئی، رسول سب سے پیچھے، مرد آگے، عورتیں ان کے آگے، رسول چند قدم چلتے ہیں، فقط 2 صفیں۔ یہ نہ سمجھیے کہ بھری ہوئی مسجد، بنی سالم چھوٹا سا قبیلہ، 5-6 مرد کھڑے ہیں، 2-3 عورتیں کھڑی ہیں، بس پیغمبر چند قدم آگے بڑھے، عورتیں چند قدم پیچھے ہٹی، مرد درمیان میں آئے۔ ایک روایت یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر رخ بدل کے کھڑے رہے، مردوں اور عورتوں نے بھی رخ بدلا، وہ پیچھے ہٹے، پیغمبر اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، لیکن جب مرد اور عورتیں پیچھے آ گئے تو بخود جماعت کی شکل بن گئی۔ بہرحال اس مسئلے پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں کہ جماعت کی شکل کتنی بدلی۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ جب قبلہ بدلا گیا ظہر کی نماز میں 15 رجب کو 2 رکعتوں کے بعد تو بالکل الٹا ہو گیا قبلہ۔ یہ بالکل طے شدہ بات ہے کہ پہلے کعبے کی طرف پیٹھ تھی، بیت المقدس کی طرف چہرہ تھا، اب جو رخ بدلا تو بیت المقدس کی طرف پیٹھ ہو گئی، کعبے کی طرف چہرہ ہو گیا، یعنی 180 درجے کا زاویہ بنایا گیا۔ لیکن اس کے بعد تمام نمازیوں نے خود اپنے آپ کو تبدیل کر دیا۔ لیکن بعض روایات معصومین اس سے بھی زیادہ تفصیل، ان روایات معصومین میں یہ کہ باقی مسجد تو حیران و پریشان رہی کہ کیا ہو رہا، صرف مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا، رخ بدل کے باقی 2 رکعتیں مولا نے پیغمبر کے ساتھ انجام دی۔ اسی لیے مولا کے الفاظ میں ایک ہے المصلی الی القبلتین، وہ شخص کہ جو دنیا میں واحد نمازی کہ جس نے دونوں نمازوں ایک نماز کے دونوں قبلوں میں پیغمبر کا ساتھ دیا۔ یہ تفصیلی مسئلہ کہ کون سی روایت صحیح ہے کون سی غلط ہے، ہم صرف اس وقت سیرت رسول کے واقعات بیان کر رہے ہیں، زیادہ تحقیق میں جانا ممکن نہیں، اس لیے اتنا ہی رکھیں اس مسئلے کو۔ آج بھی جب آپ شہر مدینہ منورہ جاتے ہیں، چاہے حج پر جائیں چاہے زیارت پر جائیں، تو جو زیارتیں چاہے حج پر جائیں چاہے عمرے پہ جائیں، تو جو زیارتیں ہر آدمی کرتا، یہاں تک کہ جسے موجودہ حکومت میں بھی باوجود یہ کہ وہ زیارتوں کے خلاف ہے، لیکن موجودہ حکومت نے بھی جن 4 زیارتوں کو باقی رکھا، مدینے کی صرف 4 زیارتیں ایسی جو موجودہ حکومت کے اعتبار سے صحیح اور جائز ہیں، ان میں ایک مسجد قبلتین کی زیارت ہے۔ قبلتین یعنی وہ مسجد کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا اور جہاں آپ کو دونوں قبلے نظر آئیں گے۔ اچھا، پہلے تو اس مسجد میں دونوں قبلوں کی نشانیاں یعنی دونوں قبلوں کی محراب بنی تھی، لیکن نئے جانے والا بعض اوقات پریشان ہو جاتا کہ ان میں نیا قبلہ کون سا ہے پرانا کون سا ہے، لوگ غلط طریقے سے نماز پڑھتے، اس لیے اب خانہ کعبہ والا قبلہ تو برقرار یعنی محراب کو برقرار رکھا،
بیت المقدس والی محراب کو بند کر کے ایک عام کی دیوار بنا دیا ہے، لیکن وہاں لکھا ضرور ہے کہ پہلے یہاں پہ یہ قبلہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہے مسجد قبلتین، قبیلہ بنو سالم کی وہ مسجد جہاں 15 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا۔ اب کیونکہ قرآن نے جو حکم دیا اس حکم کے 2 حصے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے رسول فوراً اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب پھیر لو۔ پیغمبر نے رخ پھیر لیا، لیکن اس آیت کا باقی آدھا وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اے مسلمانوں تم بھی جہاں جہاں فوراً اپنا رخ مسجد الحرام کی جانب پھیرو۔ تو یہ خبر اب اس قبیلے سے مدینے میں پہنچی اور مدینے سے پھر مدینے کے باہر پہنچی۔ سنا کے روایتوں میں یہ کہ مسجد خدا میں بھی لوگ اگلی نماز کی تیاری کر رہے تھے، صفیں وغیرہ بچھائی جا رہی، لوگ آ کے صفوں میں بیٹھ رہے ہیں کہ اتنے میں دوڑا ایک مسلمان آیا اور کہا تمہیں پتا نہیں اب قبلہ بدل چکا، جس طرف تم نے صفیں بچھائی ہیں سب کو الٹا کر دو۔ چنانچہ لوگوں نے فوراً صفوں کے نظام کو الٹا کیا اور میں قبلے کی جانب نماز پڑھی۔ یعنی سارے مدینے کے اندر مسجد بنی سالم میں جو لوگ حاضر تھے وہ یہ خبر لے کے پھیل گئے، یہودیوں کا ایک بڑا تانا ختم ہو گیا، قبلہ بدل گیا۔ یہاں سے اب ایک بحث علماء کرام کرتے ہیں کہ آخر یہ قبلہ کیوں بدلا، اس کی وجہ کیا؟ وجہ تو خیر ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ اب یہودیوں کو خدا حافظ کہنا تھا کہ جہاں تک اتحاد ممکن تھا ہم نے اتحاد کیا، اب تم راضی نہیں ہوتے ہو تو بہرحال اسلام یہودیت کا محتاج نہیں ہے، اسلام کے پاس ہر چیز کا اپنا قانون ہے۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو ایک مستقل قبلہ بنایا جا رہا۔ قبلہ بدلنے کی دوسری وجہ اسی آیت میں آپ نے سنی جو میں نے ابھی تلاوت کی کہ اے حبیب، قرآن کہہ رہا کہ کیونکہ رسول کی خواہش تھی کہ قبلہ بدلا جائے تو اللہ نے اپنے حبیب کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے قبلہ بدلا۔ اور ایک تیسری وجہ اور یہ تیسری وجہ بھی ذہن میں رکھیے گا، یہ اسلام کے بہت سے احکامات کی وجہ یہی۔ اب قرآن ایک تیسرا اعلان کر رہا، وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، بہت ہی اہم اعلان۔ اے حبیب یہ نیا قبلہ ہم نے کیوں بنایا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، ہم صرف یہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے رسول کی پیروی کرتا اور وہ کون ہے کہ رسول کا عمل دیکھنے کے باوجود وہ رسول کی مخالفت کرتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ممن یتبع الرسول، رسول کے پیروکار کون، وہ ممن ینقلب، اور وہ کون ہے کہ جو انقلاب لاتا یعنی بدل جاتا ہے عقیدہ اپنی پشت کے اوپر، پشت کی جانب چلنے لگتا ہے، رسول کا حکم نہیں مانتا۔ تو قبلہ بدلنے کی کئی وجوہات میں سے تیسری وجہ قرآن یہ بتا رہا کہ امتحان لینا تھا کہ کون ہے جو آنکھ سے بند کر کے رسول کی بات مان رہا، کہ اگر رسول ادھر رخ کیا ہے تو وہ ادھر، اور رسول نے رخ بدل لیا تو بغیر کسی اعتراض کے، بغیر کسی چوت چرا کے، بغیر کسی منطق و فلسفے کے وہ بھی آنکھیں بند کر کے اپنا رخ بدل لے۔ جو آپ اکثر سنا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لوگ اس قسم کے سوالات بھی اٹھاتے ہیں کہ فلاں چیز اب تک تو ہم سنتے آ رہے تھے حلال ہے، آج کے مجتہد نے حرام کیسے کر دی؟ فلاں چیز ہمارے بزرگوں نے تو بتائی تھی حرام ہے، یہ نئے کون سے نکل کے آئے جو حلال کر رہے ہیں؟ یہ سارے اعتراضات رسول پر بھی ہو رہے، یہ کیا دین؟ کل نماز 2 رکعت تھی آج 4 رکعت ہو گئی، کل قبلہ ادھر تھا آج قبلہ الٹی طرف ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا کہ بعض احکامات ہم نے دیے ہی اس لیے کہ یہ دیکھنا ہے کہ رسول کا پیروکار کون اور اپنی عادت پہ چلنے والا کون۔ جیسے نماز قصر، جب آپ سفر میں جاتے ہیں تو نمازیں آدھی ہو جاتی ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو اسلام کوئی آسانی دینا چاہ رہا، لیکن آج کے لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ جی اب تو سفر بہت آسان ہو گیا، ہم سفر میں پوری نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو یہ آخر اب کیوں ہمارے لیے قصر نماز کا حکم؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی۔ نماز قصر کا حکم آیا اس لیے نہیں آیا تھا کہ اللہ آپ کو کوئی آسانی دینا چاہ رہا، نماز قصر کا حکم بھی یہ دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ نماز کو عبادت کون بنا رہا ہے اور عادت کون بنا رہا۔ جن کی عادت بن جاتی ہے نماز وہ ذرا سی تبدیلی کو تیار نہیں ہوتے، اور جن کے لیے عبادت ہے نماز وہ ہر نماز میں دیکھتے ہیں خدا کا حکم کیا، جیسا خدا کہے گا ویسی نماز ہم پڑھیں گے۔ یعنی اللہ کی نماز ہم کو پڑھنا ہے، دل کی نماز ہم کو نہیں پڑھنا۔ آپ کو کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے سفر میں نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ جی پانی نہیں تھا، کپڑے نجس، جسم نجس تھا، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، کہتے نہیں تیمم کی نماز سے دل نہیں مانتا، اب جب گھر جائیں گے پاک ہو کے نماز پڑھیں گے تو وہ نماز صحیح۔ کتنے ہی ایسے لوگ ملیں گے جو بیماری کی حالت میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، کیوں؟ بھائی دل نہیں مانتا، بستر پہ لیٹے لیٹے کیسی نماز، بعد میں پاک صاف ہو کے نماز پڑھیں گے۔ دل کی نماز پڑھنا ہے تو دوسری بات، اللہ کی نماز پڑھنا تو جہاں پہ اللہ کہتا ہے پاک ہو کے نماز پڑھو، پاک ہو کے نماز پڑھنا۔
جہاں اللہ کہتا ہے نجاست کے ساتھ نماز پڑھو، نجاست کے ساتھ نماز پڑھنا، اس لیے کہ ہم اللہ کا حکم ماننے والے ہیں۔ یہ اصول قرآن نے قبلے کے بارے میں دیا، الا لنعلم ممن یتبع الرسول ومن ينقلب على عقبیہ، کون تابع رسول ہے اور کون اپنی مرضی چلانے والا۔ اس کے بعد تو قرآن کہہ رہا وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، ہاں یہ امتحان ہے بڑا سخت، صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کو اللہ ہدایت دے دے، ورنہ تو لوگ ناکام ہو جائیں گے، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جی ہم نہیں مانتے آغاز کوئی کا مسئلہ کہ دنیا میں کہیں بھی چاند ہو تو عید منا لو، نہیں، آج تک ہم نے نہیں سنا۔ ہم تو جب تک کراچی میں چاند نظر نہیں آئے گا عید نہیں منائیں گے۔ اس کا مطلب قرآن کہہ رہا کہ ہاں صحیح ہے یہ بات کہ وہ انسانت لگ کبھی رہا، یہ امتحان جو اللہ لے رہا ہے بڑا مشکل، سب اس میں ناکام ہو جائیں گے، الا الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے، الا الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ ہدایت دے دے۔ بہرحال یہ بھی ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی کبھار یہ عبادتوں کے مسئلے بھی ہمارے ایمان کا امتحان بنتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملی بھی ہے یا اب تک کوئی ہدایت نہیں ملی، بس نام کے مسلمان، لیبل لگا ہوا ہے مسلمانوں کا۔ آپ کو پتا ہے کہ لیبل لگانا بالکل بیکار، جس شیشی کے اندر آپ نے نمک رکھا اگر اوپر کاغذ سے لکھ کے شکر رکھ دیں تو شکر بنے گی نہیں، نمک نمک رہے گا، اوپر جو آپ نے کاغذ لگایا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو اگر آپ نے ایمان کی پرچی اپنے اوپر لگا رکھی، سینے کے اندر ایمان نہیں پہنچا تو یہ کیسے پتا چلے جب ایسے امتحان ہوتے ہیں؟ اگر آغا کوئی کا فتویٰ ہے کہ چاند کہیں ثابت ہو اور تمہیں مل جائے اطلاع تو ماننا پڑے گا، ہم مانیں گے، اگر نہیں مانے تو اسی طرح ناکام ہے جس طرح وہ لوگ ناکام جو قبلے کے مسئلے میں رسول کی بات ماننے پہ تیار نہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کل تک ادھر نماز پڑھو تو نماز صحیح ہے، آج ادھر نماز پڑھو تو نماز غلط ہے، یہ کیسی نماز ہو گئی؟ البتہ جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، یہودیوں کے تانے کا جواب مل گیا کہ تم کہتے تھے کہ کوئی قبلہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس ایسا قبلہ، تو اب یہودیوں نے اپنی بات کو بدل دیا، یہودیوں نے اپنی بات کو بدل دیا۔ اس موقع پر قرآن میں پھر ایک ایسی آیت آئی جو نماز کی اہمیت کو بتا رہی۔ دیکھیے نماز اسلام کے واجبات میں وہ واجب جس کے چھوڑنے والے کو بہت سی روایتوں میں کافر کہا گیا، لیکن قرآن میں بھی نماز کے بارے میں دو آیتیں ایسی، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو خبردار مشرک نہ بن جانا، جس میں بے نمازی کو مشرک کہا گیا، اور ایک دوسری آیت ابھی آپ سن رہے ہیں کہ جس میں نماز بھی تو ایمان قرار دیا گیا۔ اب جب یہ واقعہ مکمل ہو گیا، مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، پیغمبر مدینے میں واپس آئے، یہ جملہ 1400 سال پہلے کے حساب سے، آج جو لوگ جاتے ہیں ان کو پتا کہ آج تو وہ مسجد ہے ہی مدینے کے اندر، پیغمبر اپنے گھر میں واپس آئے۔ اور دوسرا کام پیغمبر اسلام نے یہ کیا، پہلے تو پیغام بھجوا دیا کہ آج سے نمازوں میں رخ بدل دو، دوسرا کام یہ کیا کہ جہاں جہاں مسجدیں بن چکی تھیں سب مسجدوں کے قبلے توڑوا دیے گئے اور نئے حساب سے قبلے بنائے گئے۔ چنانچہ جو لوگ مسجد النبوی کی زیارت کر کے آئے ہوئے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ آج جہاں سے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کھلے صحن سے جب آپ روضہ رسول کی طرف جاتے ہیں، پہلے یہ دیوار تھی اور آج جہاں دیوار بنی ہے پہلے وہاں سے راستہ تھا، وہ دیوار جس میں محراب نظر آ رہی، یہ سارے کے سارے قبلے پیغمبر نے بدلوائے، مدینے کے مسلمانوں نے مان لیے۔ لیکن اب یہودیوں کو ایک اور اعتراض کا نقطہ ہاتھ آ گیا، ایک اور نقطہ اعتراض، جو مسلمان مل رہا ہے اس سے ایک ہی سوال کر رہے ہیں، یہ بتاؤ قبلہ کیوں بدلا؟ اگر بیت المقدس صحیح قبلہ تھا تو آج کل تمہاری نمازیں غلط ہو رہی، اور اگر کعبہ صحیح قبلہ ہے تو جو بیت المقدس میں نماز پڑھتے رہے وہ کہاں چلی گئی؟ بھائی صحیح چیز تو ایک ہی ہوگی، ایک چیز صحیح ہے غلط، یا تو آج والے قبلے کو صحیح مانو تو پیچھے کی نمازیں گئیں، یا پیچھے والے قبلے کو صحیح مانو تو اب تمہاری ساری نمازیں جا رہی۔ یہ تمہارا دین کیا کھیل کہ آج اس طرف نماز کل اس طرف نماز؟ مسلمان بیچاروں کے پاس نہ اس کا جواب ہے اور نہ وہ جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ ایک اصول اور یاد رکھیں، اسلام کہتا کہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کے قبول کر لینے کا تمہیں اندازہ کہ بھائی اس سے بحث کرو تو یہ بات قبول کر لے گا، اس سے تو بحث کرو، لیکن اگر کوئی حد دھرم آدمی ہے، ضدی آدمی، ایسا آدمی ہے جو کسی مسئلے پر بحث ماننے کے لیے نہیں کر رہا، بس بحث کرنا ہے، اس آپ کو شکست دینا، اس سے بحث کرنا بیکار۔ چنانچہ جب مسلمانوں سے پوچھا جا رہا، کون پوچھ رہا ہے؟ ان کے پڑوسی جو یہودی، ان کے دوست جو یہودی، ان کے ساتھ کاروبار کرنے والے جو یہودی، یہ بتاؤ کیا تمہارا دین کیا؟ کل بیت المقدس صحیح تھا تو آج کعبہ غلط ہوگا، اگر آج کعبہ صحیح ہے تو بیت المقدس غلط۔ ہر مسلمان کی زبان پہ ایک جملہ آیا، انما الہدی ما امر اللہ وانما الضلالہ ما نہی اللہ،
ہم کچھ نہیں جانتے. مسلمان کا جواب اور یہی جواب ہمارا آپ کا ہونا چاہیے. ہمیں کچھ نہیں پتا. جیسے کوئی آدمی آپ سے کہے کہ بھائی آغا محسن حکیم کی تقریر میں تھے تو لندن کا چاند ہوتا تھا, تمہاری عید نہیں ہوتی تھی, آج ہونے لگی. ہمارا کوئی جواب نہیں, صرف ایک جواب, جس چیز کا اللہ حکم دے گا جس وقت وہی چیز ہدایت بن جائے گی. جب اللہ کسی چیز سے روکے گا وہی چیز اس وقت گمراہی بن جائے گی. اگر آج ایک چیز کا حکم دیا جا رہا آج وہ ہدایت ہے, کل اسی سے خدا روک دے کل وہی گمراہی ہے. ہدایت اور گمراہی کا فیصلہ ہم نہیں کریں گے, ہمارا پروردگار کرے گا. جس دن وہ جیسا حکم دے گا اس دن ہمیں یہی ماننا. یہودی جب مسلمانوں سے شکست کھا گئے ان معنوں میں کہ مسلمان نوجوانوں نے یہودیوں کے دھوکے میں آنے سے انکار کر دیا کہ بحث مباحثہ کرنا بیکار, یہودیوں کو کوئی چیز ماننا نہیں, تو جو ٹائم برباد کیا جائے تو یہودی پلٹ کے رسول کے پاس آئے, کیونکہ رسول کا دروازہ تو ہر ایک کے لیے کھلا. کہا کہ آپ بتائیے یہ اگر بیت المقدس صحیح ہے تو کعبہ کیسے آج قبلہ بن گیا؟ اگر کعبہ صحیح تھا تو اتنے دن تک مسلمان کہاں سو رہے تھے, ان کی نمازیں سب گئی. پیغمبر اسلام نے کہا ایک بات بتاؤ, ہفتے کا دن آتا ہے تم کوئی کام نہیں کرتے, اگر تم سے کہا جائے کہ چلو آج چل کے کاروبار کرو کیا تم کرو گے؟ ہرگز نہیں, حرام. پیغمبر نے کہا اگر اتوار کے دن کوئی کاروبار کو کہا جائے کرو گے تو دوڑ کے جائیں گے اگر اس میں نفع ہو رہا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ بتاؤ ایک ہی چیز, آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں میں ہفتے کا دن بڑا مقدس دن, جیسے ہمارے یہاں جمعے کا دن, لیکن نہیں, ہمارے یہاں جمعے کا دن بھی کوئی اتنا سخت نہیں ہے جتنا ان کے لیے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن تھا. ہفتے کے دن یہودی کوئی کام نہیں کر سکتا, اس کے لیے سوائے عبادت اور مصلے کے اور روزے کے تمام دنیاوی کام حرام. یہ یہودیوں کے مذہب میں اس وقت سے آج تک چلا آ رہا. آج بھی ہفتے کو ساری دکانیں بند, سارے کاروبار بند. تو پیغمبر نے کہا یہ بتا کہ کاروبار اگر حرام ہے تو روزانہ حرام ہونا چاہیے, جائز ہے تو روزانہ جائز ہونا چاہیے. یہ کیا کہ ہفتے کے دن ایک چیز حرام, اتوار کے دن وہ چیز جائز. کہا یہ تو خدا کا حکم ہے, خدا نے ہفتے کو حرام کہا تو وہ کاروبار حرام ہو گئے, اتوار کو اجازت دی ہے وہ کاروبار جائز ہو گئے. پیغمبر نے کہا یہی جواب ہم نماز کے بارے میں دیتے ہیں. جس دن تک خدا نے بیت المقدس کی نماز کا حکم دیا وہ نماز صحیح تھی, جس دن منع کیا وہ نماز غلط ہو گئی. جب تک کعبے سے روکا وہاں کی نمازیں غلط, جب کعبے کا حکم دیا وہاں کی نماز صحیح. ایسا جواب ملا کہ ایک مرتبہ سب خاموش اور واپس چلے گئے. لیکن پھر انہوں نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کی, لگے ہوئے ہیں مسلسل یہودی مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے. ایک مرتبہ کہنا شروع کیا کہ اے مسلمانوں, خیر تمہارا تو معاملہ ٹھیک ہے, مگر جو تم سے پہلے تمہارے بزرگ مر گئے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھتے پڑھتے, آج خانہ کعبہ قبلہ بنا, تم سے پہلے جو تمہارے مسلمان بزرگ مرے ان کی زندگی بھر کی نمازیں کہاں جائیں گی؟ اب مسلمان ایک مرتبہ چکرائے, آئے رسول کے پاس, اللہ کے رسول ہاں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, ہمارے والد کا انتقال ہوا, وہ بڑے سچے مسلمان, ساری زندگی نماز پڑھی, لیکن انہیں تو موقع ہی نہ ملا اپنا قبلہ بدلنے کا, اس سے پہلے انتقال کر گئے. قرآن کی آیت نازل ہوئی اسی سورہ بقرہ میں, وما کان اللہ لیجزی ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اللہ تمہارے ایمان کو کبھی ضائع نہیں کرے گا, اللہ انسانوں پر مہربان اور محبت کرنے والا. پیغمبر نے کہا یہ آیت تمہاری نمازوں کے بارے میں آ رہی کہ جتنی نمازیں تم نے پڑھی ہیں وہ سب صحیح ہے, کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی. اب وہ مسلمان تو مطمئن ہو گئے, لیکن ایک بات دیکھیے کہ قرآن کی اس آیت میں لفظ نماز نہیں آیا, قرآن کی اس آیت میں لفظ ایمان آیا, لیکن اس ایمان سے مطلب نماز ہے, یعنی قرآن نے نماز کو ایمان قرار دیا. ایک بحث ہمیشہ سے علماء میں چل رہی کہ ایمان دل کے عقیدے کا نام ہے اور اعمال ہاتھ پیروں سے ہوتے ہیں, لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں, ہاتھ پیروں کے اعمال بھی ایمان میں داخل ہیں. اس کی دلیل میں یہ آیت بھی پیش کی جاتی ہے کہ دیکھیے نماز کو قرآن ایمان کہہ رہا, بھائی ایمان تو دل میں ہے, اللہ پر ایمان, رسول پر ایمان, امام پر ایمان, لیکن نہیں, نماز کو بھی ایمان کہا گیا. یعنی جو نماز نہیں پڑھتا اس کے پاس قرآن اس کے ایمان کو نہیں مان رہا. یہ آیت قرآنی کے اندر ہے, وہی جو معصوم کی حدیث کا پیغام کہ من ترکا صلاۃ متعمدا فقد کفر, جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا وہ گویا کافر ہو گیا. یہی چیز قرآن کے اندر بھی ہے, خالی حدیث نہیں کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کمزور حدیث ہوگی, لیکن ہاں اس سب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ویسے کافر ہو جائیں جیسے ہندو ہے یا یہودی ہے یا عیسائی, اس سے بہتر لیکن بالکل کافروں کے قریب. جب قبلے کا مسئلہ ختم ہوا تو بس ایک مرتبہ اب یہودیوں کے پاس کوئی ایسا نقطہ ہی نہ رہا کہ اعتراض کریں. پہلے روزوں کی بات اٹھائی تھی, پھر قبلے کی بات اٹھائی, پھر نمازوں کی بات اٹھائی, سارے مسئلے حل ہو گئے. چنانچہ اب یہودی پریشان کہ مسلمانوں پہ کیا حملہ کریں, اور ادھر کفار مکہ جو یہ منظر دیکھ کے
بے چین ہوئے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اتنے سکون سے بیٹھنے کا موقع کیسے ملا، اتنے آرام سے کیسے بیٹھے۔ اچھا، مکے کے سارے کافر بھی مسلمانوں کے ایسے دشمن نہیں تھے کہ مسلمانوں کو قتل کر دیں۔ کافروں میں بھی دو پارٹیاں تھیں، ایک پارٹی ذرا نرم تھی، ایک گروہ وہ کہتا تھا چلو اچھا ہمارے شہر سے نکل گئے، ایک قسم کا جھگڑا ختم، جہاں بھی جائے ہمیں ان سے کیا غرض، ہمارے گھر تو بچ گئے، ہمارے بچے تو بچ گئے، ہمارا دین تو بچ گیا۔ پہلے تو یہ ڈر تھا کہ مسلمان ہمارے بچوں کو گمراہ کیے دے رہے ہیں، چلو جہاں بھی جائے ہمارا شہر بچ گیا۔ لیکن کچھ بڑے سخت کافر تھے کہ نہیں، مسلمان یہاں سے نکل کے آرام سے کیوں بیٹھے، کیوں چین سے بیٹھے، ان کو مسلمانوں کا وجود پسند نہیں آ رہا۔ اس میں خصوصیت کے ساتھ ایک ابو جہل کا نام آتا ہے اور ایک اور تاریخ اسلام کی اہم ترین شخصیت ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں۔ یہ دو شخصیتیں ایسی جو کافروں سے سخت والے گروہ میں شامل تھے، جن کا یہ مسئلہ نہیں تھا کہ ہمارے گھر بچ گئے، ہمارے بچے بچ گئے، ہمارا شہر بچ گیا، نہیں، ان کا یہ مسئلہ ہے کہ مسلمان کو زندہ نہیں رہنا چاہیے کہیں پر بھی ہو۔ وہ ہر وقت انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ملے۔ دیکھیے، اس کو چھوڑ کے ایک عام بات کر لیجیے، عام معاشرے اور ماحول کے اندر جب دو گروہوں میں دشمنی ہوتی ہے، دو فرقوں میں، تو ہر فرقے میں کچھ نرم لوگ ہوتے ہیں، کچھ سخت لوگ ہوتے ہیں۔ نرم لوگ اسی پہ راضی ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے، ہمارے مخالف چھوڑ دو، ہم کیوں ان کے پیچھے جائیں۔ کچھ سخت ہوتے ہیں، بڑے جوشیلے، لڑنے مرنے کے لیے تیار، وہ موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہے کہ ہمیں نکل کے مقابلہ کرنے کا موقع ملے، خوب اپنے دل کی بھڑاس نکالیں۔ ان کو اپنے وہ ساتھی پسند نہیں آتے جو نرمی کی بات کر رہے ہیں، وہ انہی کے خلاف ہو جاتے ہیں اور بار بار ان کو اکساتے ہیں، تانا دیتے ہیں اور اتنا جوش پھیلانا چاہتے ہیں معاشرے میں کہ مجبوراً سب لوگ گھروں سے نکل آئیں۔ یہ ہر جگہ ہوتا، کافروں میں بھی ہوتا ہے، مومنوں میں بھی ہوتا ہے، غیروں میں بھی ہوتا ہے، اپنوں میں بھی ہوتا ہے۔ کہ بہرحال جو آپ کا بدترین دشمن بھی ہوگا، اس کے اندر بھی کچھ نرم لوگ ہوں گے، کچھ سخت لوگ ہوں گے، اور جو حق والے ہیں ان میں بھی کچھ نرم لوگ ہوں گے، کچھ سخت لوگ ہوں گے۔ اور عام طور پر یہ جو گرم اور جوشیلے ہوتے ہیں، ایکسٹریمسٹ، انتہا پسند، یہ ساری خرابیاں پھیلاتے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ حق والوں میں بھی ایسے لوگ آ جائیں تو خرابیاں شروع ہوتی۔ ابھی ایک تھوڑا انتظار کر لیجیے، ابھی کافروں کی بات سنیے، پھر مسلمانوں کی بات سنیے گا۔ تو کافروں کی اکثریت تو خوش ہو گئی، مسلمان گئے اور بس ہمارا مسئلہ حل۔ اب وہ دنیا میں کہیں بھی جا کے بیٹھے، ہمارے کاروبار، ہمارے گھر، ہمارا خانہ کعبہ، ہمارے بچے تو بچ گئے۔ لیکن کچھ بڑے جوشیلے قسم کے کافر، نہیں، ہم تو پیچھے لگیں گے مسلمانوں کے۔ اب وہ کوئی بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ایسا موقع ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ ہم اپنی ساری قوم کو بہکا کے اتنا جوش میں لے آئیں کہ پھر وہ نرم والے لوگوں کی بات نہ چلے، ان کی کوئی بات نہ سنیں۔ یہ موقع کی تلاش میں، اور موقع ان کے قریب آ گئے۔ 15 رجب کو اس وقت خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تو اب یہودی بھی ایک مرتبہ پریشان کہ اب ہمیں علمی اعتراض کرنے کا موقع نہیں۔ وہ بھی اس فکر کے اندر لگے ہیں کہ مسلمانوں پر اب براہ راست حملہ کرنا پڑے گا۔ ابھی تک تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ تانے دے دے کے مسلمانوں کو ختم کریں گے، نہیں، اب میدان میں نکلنا پڑے گا۔ اچھا، چنانچہ اسی دوران یہودیوں نے اور مکے کے وہ جو جوشیلے کافر ہیں، ان لوگوں نے آپس میں مل کے ایک منصوبہ بنایا جو رمضان کے مہینے میں پورا ہوا۔ البتہ یہ جو رمضان آ رہا، یہ پیغمبر اسلام کا مدینے میں دوسرا رمضان۔ پہلا رمضان پچھلے سال آیا تھا، اس میں کوئی خاص بات نہیں۔ یہ جو دوسرا رمضان آ رہا، اس میں یہودی اور مکے کے کچھ کافر، سب نہیں، کچھ کافر مل کے ایک منصوبہ بنانے والے۔ اس سے پہلے اس رمضان میں 3-4 نئے حکم آ گئے مسلمانوں کے لیے۔ پہلا حکم یہ آیا کہ جب رجب میں قبلہ بدلا، شعبان کا مہینہ آیا، شعبان کی آخری تاریخیں آ رہی کہ ایک دم سے سورہ بقرہ کی ایک اور آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ پہلا سال ہے روزے کی آیت کہ اے مومنو، تم پر روزے واجب کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے والوں پر واجب کیے گئے۔ پہلا رمضان آ رہا، ویسے یہ دوسرا رمضان ہے رسول کا، لیکن پہلے رمضان میں کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں۔ جو دوسرا رمضان آیا 2 ہجری کا، اس میں روزے واجب ہو گئے، یہ روزے کی آیت آ گئی۔ اچھا، یہاں پر بھی ایک دلچسپ بحث ہے جو آپ رمضان کی تقاریر میں علماء سے سنتے ہیں، لیکن سیرت رسول میں بھی سن لیجیے۔ قرآن نے یہ کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے اور جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے۔ اب یہاں 2 باتیں آ گئی۔ ایک بات تو یہ کہ جب آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول، مگر یہ روزے ہم کب رکھیں؟ آیت نے اتنا تو کہا کہ روزے واجب ہیں، یہ نہیں بتایا کہ کب واجب۔ مسلمانوں نے سوال کیا کہ ہمیں یہ بھی تو بتایا جائے کہ کب روزے رکھنا۔ دوسری آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔
ومن یجد شہر رمضان فلیصم، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں خدا نے قرآن نازل کیا، جو اس شہر کو حاصل کرے اسے اس میں روزہ رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو اپنے سوال کا جواب مل گیا کہ اللہ کے رسول پہلی آیت میں روزے کا حکم ہے، وقت نہیں بتایا، دوسری آیت میں آ گیا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے فلیصم ہو، اس میں روزہ رکھ لو۔ ان کا مسئلہ تو ختم کہ رمضان میں ہم کو روزہ رکھنا۔ اب جو نیا رمضان آنے والا، پہلا رمضان، مسلمان روزے کے لیے بے چین۔ دوسری ایک بات اس آیت میں جو علمی بات ہے وہ یہ کہ قرآن نے کہا کہ تم پر اس طرح سے روزے واجب ہے جس طرح تم سے پہلوں پر واجب ہے۔ تم سے پہلوں پر واجب ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ کہ مسلمانوں سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں پر جتنے بھی مذہب گزرے سب میں روزے تھے۔ چنانچہ بعض علماء تو روزے کی ایک تعریف نکال کے لائے کہ مسلمانوں سے پہلے عیسائیت گزری، عیسائیت میں بھی روزے تھے، لیکن عیسائیوں کو روزے بڑے مشکل لگ رہے تھے، اس لیے کہ روزے کبھی بڑی شدید سردی میں آتے تھے، کبھی بڑی شدید گرمی میں آتے تھے۔ عیسائیوں نے یہ کیا کہ روزے کی تاریخ سردی گرمی سے بچا دیا، بلکہ کہا کہ جب سردی ختم ہو، موسم بہار شروع، تو جو بہترین موسم ہوتا تقریباً مارچ اپریل کا مہینہ، نہ زیادہ سردی ہے نہ ہی گرمی، دن بھی اس وقت صحیح ہے، موسم بھی ٹھیک، اس میں ہم روزے رکھا کریں گے۔ یہ آپس میں طے کر لیا، اپنی مرضی سے روزوں کی تاریخ کو بدل دیا۔ اچھا پھر یہ احساس تو تھا کہ اللہ نے تو یہ تاریخ نہیں رکھی، اللہ نے تو کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی بہار، کبھی خزاں، تو انہوں نے خود یہ کہا کہ یہ جو ہم نے تاریخ اس کی معین کر لی، اس کے کفارے میں ہمیشہ 30 روزے زیادہ رکھا کریں۔ تو عیسائی 50 روزے رکھتے تھے اور 30 اللہ والے، 20 اپنے کفارے میں، کہ ہم نے اس کی تاریخ کو مقرر کر دی۔ یہ ہمارے علماء اہل سنت نے تحقیق کی ہے، علامہ زمخشری کی یہ تحقیق۔ لیکن ہمارے پاس ہماری کتابوں میں ایک عجیب روایت آ گئی، صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جسے اعلام الورا میں علامہ طبرسی نے نقل کیا۔ امام نے کہا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پر روزے واجب کیے گئے جس طرح تم سے پہلے پر واجب، امام فرما رہے ہیں کہ میرے جب کی امت سے پہلے کسی امت پر روزے واجب نہیں ہوئے، آدم سے لے کر رسول تک کسی نبی کی امت کو روزے جیسی نعمت اللہ نے نہیں دی۔ روزہ خاص اور خاص میرے جب کی امت پہ واجب ہوا۔ راوی نے کہا لیکن مولا قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم سے پہلوں پر بھی روزے واجب۔ دیکھیے راوی پورا احترام، لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آئے تو امام سے سوال ضرور کرے گا۔ امام کہہ رہے کہ آدم سے لے کر رسول خدا تک کسی بھی نبی کی امت کو روزہ رکھنے کا شرف نہیں ملا، یہ فقط میرے جد کا وسیلہ اور میرے جد کا صدقہ کہ تم لوگوں کو اللہ نے روزے کی نعمت دی ہے۔ ہم اور آپ تو اسے نعمت کہا، معذاللہ مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن امام کہہ رہے روزہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ خدا نے کسی نبی کی امت کو یہ نعمت نہیں دی۔ شاید آپ کو ایک حدیث یاد بھی ہو جو علماء رمضان کے شروع میں پڑھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ باقی جتنی عبادتیں سب کا ثواب میرے ملائکہ لکھے، لیکن اب صوم روزہ خاص میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا، اس میں کوئی اور بھی داخل نہیں ہو سکتا، یہ میرا اور بندے کا براہ راست معاملہ۔ تو روزہ بہت ہی اہم عبادت، اتنی اہم کہ امام کہہ رہے کہ آج تک کسی امت کو یہ شرف نہیں ملا کہ اللہ ان کو روزہ رکھنے کا حکم دے۔ یہ تم لوگوں کا شرف ہے کہ روزہ جیسی نعمت اللہ تمہیں دے رہا۔ اگر ہم سمجھ لیں کہ روزے دار کا مقام کتنا بڑا ہے، روزے دار کی ہر دعا کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، روزے دار کی ہر سانس کتنی بڑی عبادت بن جاتی ہے، اتنا بڑا شرف کہ اللہ نے اور کسی نبی کے ماننے والوں کو یہ شرف ہی نہ دیا۔ راوی نے کہا مگر مولا قرآن تو کہہ رہا کہ تم پر روزے واجب ہیں جس طرح پہلوں پر واجب تھے۔ تو امام نے عجیب بات کہی، کہا پہلوں سے تم نے کیا مراد لی؟ جس طرح تم سے پہلوں والوں پر واجب ہے، اس سے کیا مراد؟ عام لوگ نہیں، اس سے مراد ہے انبیاء، یعنی آدم سے لے کر رسول تک صرف انبیاء کو روزہ رکھنے کی اجازت، انبیاء کو روزہ رکھنے کا حکم ملا، اور کسی امت کو بتایا ہی نہیں گیا کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ یہ خاص ایک خفیہ چیز، ایک سیکرٹ چیز، ایک پرائیویٹ چیز تھی جو صرف انبیاء کو خدا دیتا۔ لیکن میرے جج کا مقام اتنا بڑا کہ پروردگار نے کہا کہ جو شرف پہلے انبیاء کو ملتا تھا امتی کو نہیں ملتا تھا، میرے حبیب کی امت کا مقام اتنا بلند ہے کہ انبیاء والا شرف میں امتی کو دے رہا ہوں۔ اور اب تم سب جو روزہ رکھ رہے تو یاد رکھو کہ خدا تمہیں وہ نعمت دے رہا جو پہلے کسی غیر نبی کو کبھی نہیں ملی۔ تو یہ جو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والوں نے روزہ رکھا، تو اس سے مراد صرف انبیاء، غیر نبی کو روزہ نہیں ملا، یہ تم کو ملا ہے۔ اللہ نے میرے جد کی وجہ سے تصدق کیا تم پر، بہرحال یہ حکم روزہ آ گیا۔ تو پہلا رمضان آیا عالم
مل جائے. جب یہ رمضان ختم ہوا اور عید کا دن آیا تو فطرہ واجب ہوا. اس سے پہلے اسلام میں فطرہ واجب نہیں تھا. پہلا فطرہ بھی اسی سال واجب ہوا جس سال قبلہ بدلا 2 ہجری قبلہ بدلا اسی سال روزے واجب ہوئے, اسی سال فطرہ واجب ہوا. فطرے کا حکم بھی اسی سال آیا رمضان کے آخر میں. تیسری بات اور اس سال واجب ہوئی کہ اس سے پہلے عید کی نماز مسجد ہی میں ہو جایا کرتی اور عید ویسی عید تھی بھی نہیں, بغیر روزوں کی عید ہوتی تھی. تو اس سال پہلی مرتبہ پیغمبر نے عید کی نماز جنگل میں جا کے پڑھی. یہ آپ کو معلوم ہوگا ہمارے یہاں بعض وجوہات کی بنا پہ اس مستحب پہ عمل نہیں ہوتا. عید کی نماز مسجد میں پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے میدان میں پڑھنے کا, کھلے میدان میں پڑھنے کا, آسمان تلے پڑھنے کا. عیدگاہ کا ایک تصور ہے اسلام کے پاس, یہ آپ کے مشاہدے میں ہے کہ بہرحال یہ مسئلہ تمام مسلمان مانتے ہیں. ہمارے یہاں عید کی نماز فقط مسجدوں میں ہوتی ہے, لیکن مسجد سے زیادہ ثواب اسلام میں میدان میں, سوائے مسجد الحرام سے. خانہ مکے میں اگر کوئی آدمی ہے تو وہاں تو یقیناً مسجد کے اندر جو خانہ کعبہ کی مسجد اس میں عید کی نماز پڑھو. اس کے علاوہ مدینے میں بھی اگر تو مدینے کی مسجد سے زیادہ ثواب ہے کہ مسجد کے باہر کسی میدان میں, کسی باغ میں, کسی صحرا میں کھلاتا یہ کہ کھلے آسمان نماز پڑھی جائے. تو پیغمبر نے پہلی نماز عید جو مسجد کو چھوڑ کے, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, مسجد النبوی کا مقام اتنا بڑا, لیکن عید کی نماز میں رسول نے اس کو چھوڑ دیا, صحرا میں جا کے نماز پڑھائی. البتہ وہ جو اس زمانے میں صحرا تھا, آج وہ مسجد غمامہ مدینے کی جو اصلی مسجد ہے اس سے اتنا دور ہے کہ جتنا شاید یہاں سے آپ کی مسجد بس اتنا ہی فاصلہ ہوگا. اب تو وہ صحرا, وہ جنگل بھی مدینے کا حصہ بن گیا, لیکن بہرحال اس زمانے میں وہ صحرا تھا. اس لیے میں یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر سال کچھ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں, کچھ حج پہ جاتے ہیں, تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیے گا. جو پہلا سال ہے کہ رسول نے عید کی نماز مسجد میں نہیں پڑھائی. اچھا, اور اسی سال قربانی کا حکم آیا مسلمانوں میں, یعنی پہلی بقرعید بھی ایک ہی سال منائی گئی. جو 2 ہجری کا سال اسی میں روزے آ گئے, اسی میں فطرہ آیا, اسی میں عید کی نماز آئی, اسی میں بقرعید کی قربانی آئی. اس سے پہلے عالم اسلام میں بقرعید کا تصور نہیں تھا, اس سے پہلے بقرعید نہیں تھی. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا, جب تک مسلمان مکے میں تھے تو ہر آدمی حج پہ جاتا تھا, حج کی قربانی مینا میں ہوتی تھی. مدینے میں جو پہلی بقرعید آئی تو پتہ ہی نہیں کہ یہ بقرعید ہے, کوئی حکم ہی نہیں آیا. اگلی جو بقرعید آئی تو قربانی کا حکم آ گیا. تو پہلی بقرعید جو مدینے میں منائی گئی وہ اسی سال, جس کے واقعات اب سن رہے ہیں. پیغمبر نے 2 جانور ذبح کیے. اچھا, پیغمبر نے بکری ذبح نہیں کی, پیغمبر نے گائے ذبح نہیں کی, پیغمبر نے اونٹ ذبح نہیں کیا. پہلی بقرعید میں پیغمبر نے مینڈھا ذبح کیا, مینڈھا. اسی لیے آج بھی اسلام بقرعید کی قربانی ہو تب بھی زیادہ ثواب مینڈھے کا, عقیقے کی قربانی ہو تب بھی زیادہ ثواب مینڈھے کا. یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عقیقے میں زیادہ ثواب مینڈھے کا. تو پیغمبر نے مینڈھے کو ذبح کیا اور 2 مینڈھے ذبح کی. پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ 2 جانور کیوں؟ کہا ایک میں اپنے لیے کر رہا ہوں اور ایک میں اپنی پوری امت کے لیے کر رہا ہوں. تو پہلی بقرعید جو مدینے میں منائی گئی وہ دوسرے سال جب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے 2 جانور, لیکن وہ جانور نہ بکرا بکری ہے, نہ گائے بھینس ہے, نہ اونٹ اونٹنی, بلکہ مینڈھے پیغمبر اسلام نے ذبح کیے تمام شرائط کو تلاش کرنے کے بعد. یہ پہلی بقرعید تھی. خیر, اس سال کے واقعات یہ 3-4 چیزیں آپ نے سن لی. آئیے اب پھر اسی ترتیب کو حاصل کر لیا جائے جس ترتیب سے ہم چل رہے ہیں. 15 رجب کو قبلہ بدلا گیا, شعبان کے آخر میں روزوں کا حکم شروع ہو گیا. اسی رمضان کے شروع میں اعتکاف کا حکم آ گیا. اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ نظر انداز کی گئی, لیکن اس کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت, واجب نہیں لیکن بہت اہمیت. اعتکاف کا مطلب یہ کہ سال میں 3 دن ایسے نکالو کہ سب کو چھوڑ کے جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ, ساری دنیا سے قطع تعلق, نہ بیوی, نہ بچے, نہ رشتے دار, نہ خاندان, نہ کاروبار, نہ کھانا کمانا, کچھ نہیں. جس طرح پہلے زمانے کے عیسائی اور یہودی 200 سال تک جا کے عبادت خانے میں عبادت کرتے تھے جنگل میں, مسلمانوں کے لیے کہا کہ نہیں اتنی سختی کی ضرورت نہیں, لیکن ہر سال 3 دن کم سے کم نکالو اور مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. اس کے پورے احکامات آپ کو کتابوں میں ملیں گے, میرا ایک پورا کیسٹ بھی ہے. الحمدللہ 4-5 سال سے اس اعتکاف پر ہمارے یہاں خاصا زور دیا جا رہا. البتہ اعتکاف مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی. مردوں کے لیے بہت تاکید ہے, عورتوں کے لیے اتنی تاکید نہیں. تو اعتکاف کا حکم بھی پہلی مرتبہ اسی سال آیا جس سال یہ سارے احکامات آ رہے ہیں. قبلے کا حکم, روزوں کا حکم, فطرے کا حکم, عید کی نماز کا حکم, بقرعید کی قربانی کا حکم, اسی سال اعتکاف کا بھی حکم آیا. 3 دن کا اعتکاف ہے اسلام میں کم سے کم.
لیکن ثواب یہ ہے کہ 10 دن کا اعتکاف کرے تو کیا کہنے وہ سب سے اچھا. پیغمبر اسلام اس سال تیار تھے, اعتکاف کا حکم آیا, پہلا اعتکاف کرنا, لیکن عین وہی تاریخ ہے. اعتکاف پیغمبر کرتے ہیں 20 سے لے کے 29 رمضان, آخری 10 دن. عین انہی تاریخوں میں جنگ بدر آ گئی. جنگ بدر جو ہے یہ لڑائی انہی تاریخوں میں آگے جس میں رسول اعتکاف کرتے ہیں. تو تاریخوں میں یہ ہے کہ اس سال پیغمبر اعتکاف نہیں کر سکے. اخبار عیون و رضا میں معصوم کی حدیث کہ جو پہلا اعتکاف آیا میرے جد وہ نہیں کر سکے. تو جب اگلا سال آیا 1 سال کے بعد رمضان, تو پیغمبر نے 2 اعتکاف کیے. پہلے 10 دن پچھلے سال کی قضا کا اعتکاف کیا, پھر 10 دن اس سال کی ادا کا اعتکاف کیا. یعنی رسول کی نگاہ میں یہ اتنا اہم اعتکاف ہے کہ اگر جنگ بدر کی وجہ سے پہلے سال قضا بھی ہو گیا تو رسول نے اس کو یہ نہیں کہ بھائی مستحب ہے چھوڑ دو, اگر رہ گیا تو رہ گیا, نہیں, اگلے سال کا خاص پہلے قضا کیا پھر ادا والا اعتکاف کیا. یہ اعتکاف جو بڑی اہم عبادت ہے کیوں چھوٹ گئی؟ کیونکہ جنگ بدر آ گئی. اور جنگ بدر کیسے آئی اب یہ سن لیجیے. پیغمبر اسلام رمضان کے اندر روزے کی حالت میں, سارے مسلمان روزوں کی حالت میں جا چکے ہیں, لیکن اس دفعہ کا روزہ جو پہلے روزے تھے, پچھلے سال کی ایک تقریر میں اس کی تفصیل آئی تھی. پہلے سال کے روزے کچھ ایسے سخت تھے کہ بہت سے مسلمان گھبرائے جا رہے تھے. دیکھیے, ایک تو جو آدمی روزے کا عادی نہ ہو اسے آپ کہیں کہ روزہ رکھو, اس کے لیے وہی مشکل. پھر یہ کہ وہ والا روزہ, ہمارا روزہ تو بڑا آسان. پہلے روزے کا حکم کیا تھا؟ یاد کیجیے پچھلے سال کی ایک تقریر. پہلے روزے کا حکم یہ تھا, پہلے جو روزے واجب ہوئے کہ بھائی صبح سے لے کے شام تک مغرب تک تو روزہ رکھو, مغرب کے بعد افطار کرو. لیکن اگر نیند تمہیں آ گئی, نیند کوئی آ گئی, نیند کے بعد اگر اٹھو گے اگلا روزہ شروع ہو جائے گا. اب مثلا مثال کے طور پہ 6 بجے روزہ افطار ہوتا, 6 بجے ہم نے روزہ افطار کیا, ہلکا پھلکا کچھ کھایا پیا اور آرام سے بیٹھے کہ 9 بجے کھانا ہے. لیکن 7 بجے ہم جا کے کرسی پر بیٹھے, نیند آ گئی, آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے 7:30 بجے, اب اگلا روزہ شروع ہو گیا. اب پوری رات کچھ نہیں کھا سکتے, اگلا روزہ اسی حالت میں رکھنا. تو اگر کسی آدمی کو یعنی روزہ افطار کرنے کے بعد جتنا کھا لے, ایک نیند اگر لے لی اس نے, نیند کے بعد بس اگلا روزہ اسی وقت سے شروع ہوگا. جیسے ہمارے یہاں سحری کا وقت ہے کہ جس صبح کی نماز تک آپ سحری کھا سکتے ہیں, اس زمانے میں یہ نہیں. اگر 8 بجے آپ سو گئے بس 8 بجے سے اگلے دن کا روزہ شروع, رات کے 8 بجے. اگر آپ 10 بجے رات کو سو گئے بس سحری ختم. اب اس کے بعد اگر آنکھ کھل بھی جائے 2 بجے رات کو کچھ کھانے کی اجازت نہیں. تو ایک تو پہلا ہی سال روزے کا, اس کے بعد یہ کہ سخت گرمی کا موسم, اس سے پہلے عادی نہیں اور ایسا حکم. اچھا, پھر روزے بھی اس زمانے کی تب کہ سارے مسلمان غریب ہیں, امیر بھی نہیں ہے کہ بھئی 1 مہینے کی چھٹی لے لی. صبح سے شام تک مزدوری کرتے ہیں, کدال چلاتے ہیں, ہل چلاتے ہیں, محنت کرتے ہیں. شام کو آتے ہیں بہت تھکے ہوئے, تھکا ہوا آدمی ذرا سا بھی وہ کھائے گا اس کو نیند آنے لگتی. تو اکثر لوگوں کو نیند آ جاتی تھی بالکل پریشان مغرب کے فوراً بعد, اور اکثر لوگوں کو 2 دن کا روزہ ساتھ رکھنا پڑتا. جب یہ ساری چیزیں جمع ہو گئی تو کفار مکہ نے سوچا کہ یہ بہترین موقع ہے, مسلمان ویسے ہی کمزور ہوں گے, قلت غذا ہے, روزے کی تھکن, محنت کی تھکن, 2 دن کے روزے ساتھ چل رہے, یہ مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا بہترین موقع. لیکن مکے کے سارے کافر نہیں, وہ جو بڑے سخت قسم کے کافر ہیں جو شرارت کا بہانہ ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن ان کی قوم ان کا ساتھ نہیں دے رہی. انہوں نے آپس میں ایک منصوبہ بنایا, اور منصوبہ اس طرح سے بنا کہ مکے کے کافروں کے قافلے کو اکثر آیا جایا کرتے تھے مدینے کے قریب سے, کیونکہ اس زمانے میں تجارت کا بہترین مرکز شام تھا. تجارت کا بہترین مرکز شام کا علاقہ تھا, اس سے بہتر کوئی مرکز نہیں تھا. تو مکے کے قافلے شام جاتے ہیں اور شام کا راستہ مدینے کے قریب سے ہو کے گزرتا ہے. مکے والے اس لیے بھی پریشان کہ اگر یہ مسلمان کچھ طاقتور ہو گئے مدینے میں تو کل ایسا نہ ہو کہ ہمارا راستہ روک دیا کرے. ویسے ہی ایک پریشانی ان کے دل میں, اور پھر ان کو مزید پریشان کرنے والے ان کے کچھ ایکسٹریمسٹ ساتھی جو ہر وقت ان کو ڈراتے رہتے ہیں. جس سال کا یہ واقعہ, اس سال مکے کا تجارتی قافلہ. اچھا, ہر سال ایک آدمی کو مکے والے مقرر کرتے ہیں سردار قافلہ اپنے بڑوں میں سے. اس سال حضرت ابو سفیان کو اس قافلے کا سردار بنا کے شام بھیجا. وہ شام سے آ رہے ہیں تجارت کر اور بے انتہا نفع کمایا ہے وہ سارا پیسہ. ادھر یہ اطلاع مل چکی ہے کہ یہودی اب تھک گئے, کھانے دیتے دیتے وہ خاموش ہے, وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں, کوئی اور طریقہ مسلمانوں کو پریشان کرنے کا. یہ اطلاع ملی کہ منافقین بھی بہت پریشان کہ کیا کیا جائے. یہ تو مسلمان روز بروز مسلمانوں کے قدم جمتے جا رہے ہیں. 2 اطلاعات یہ ملی.
تیسری اطلاع ملی کہ سارے مسلمان اس وقت تھکے ہوئے پریشان روزوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کمزور. یہ 3 اطلاعات ملی. ابو جہل مکے کے اندر قافلہ شام سے آ رہا. قافلہ لانے والے نے سوچا کہ یہ بہترین موقع کہ اگر ایک غلط خبر مکے پہنچا دی جائے کہ اے مکے والوں تمہارے قافلے پہ حملہ ہونے والا, اپنے مال کو بچانے کو آؤ. تو ویسے تو شاید مکے والے مسلمانوں کے خلاف نہ آئے, لیکن جب ہر آدمی سنے گا میرا مال خطرے میں ہے وہ دوڑ کے آئے گا. اور اس وقت مسلمان ویسے ہی کمزور. کیوں کمزور؟ 3 وجوہات سے ویسے ہی کمزور. منافقین بھی ان کے خلاف, یہودی بھی ان کے خلاف, اور روزے کی وجہ سے جسمانی طاقت بھی کم. یہ بہترین موقع ہے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کا. چنانچہ شام سے آنے والے قافلے کے لیڈر یا قائد نے فوراً اعلان کر دیا کہ مجھے ایک اہم ترین پیغام مکے تک پہنچانا. جو اسے لے کے جائے گا میں اسے ایک بہت ہی بڑا اور بھاری انعام دوں گا. زمزم نامی یہ غلام تیار ہو گیا کہ میں ہوائی جہاز کی تیزی سے آپ کا پیغام لے کے جاؤں گا. چنانچہ اس کو پیغام دے کے بھیجا. وہاں ابو جہل بھی اسی فکر والا, وہ بھی ایکسٹریمسٹ ہے, انتہا پسند ہے, چاہتا ہے کوئی ہنگامہ ہو, کوئی جھگڑا ہو, کوئی شور شرابہ. پیغام اس تک پہنچا, اس نے حرم میں اعلان کرا دیا کیا ہے مکے والوں, میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ ابھی یہ محمد مدینے گیا ہے, فوراً حملہ کر کے مار دو. تم مجھے روکتے رہتے تھے کہ نہیں بھائی ہمارے یہاں سے چلا گیا, ہماری تو جان چھوٹی, اب ہم کو کہیں بھی جائیں. لیکن نہیں, تمہاری جان نہیں چھوٹی ہے. دیکھو ہمارے قافلے کا جو سردار ہے اس کا پیغام آیا کہ اس محمد نے ایک لشکر تیار کر لیا, مدینے سے نکل کے اس قافلے پہ حملہ کرنے والا. تم میں سے ہر ایک کا مال وہاں پہ ہے, تم میں سے ہر ایک کے لیے خطرہ ہے, اب تو تمہیں جانا پڑے گا. مال کے خطرے کی بات 2, 4, 15 نوجوانوں کا ابو جہل پہلے ہی تیار کر چکا. جیسے ہی اس نے یہ پیغام پڑھا اور تقریر کی, ایک مرتبہ نوجوانوں نے ہلڑ مچا دیا, ہم جائیں گے, ہم انتقام لیں گے, ہم بچائیں گے, ہم بے غیرت نہیں ہیں, ہم بے شرم نہیں ہیں. جب ایسا ماحول بنتا تو ہر آدمی کو اس ماحول میں بہ جانا پڑتا. اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اپنے آپ کو مجبور پاتے ہیں کہ اگر ذرا بھی مخالفت کی تو جوتے پڑیں گے, ساری قوم ہمارے خلاف ہو جائے گی. پتا بھی ہے کہ یہ بات غلط ہو رہی, بھائی پہلے تحقیق کرو, معلومات کرو, صحیح ہے غلط, لیکن نہیں, یہ بالکل جو عقل کی بات. لیکن پتا ہے کہ ایسا ماحول بن گیا جوش کا کہ عقل کی بات تو کرنا ہی نہیں ہے, وہی کرو جو سب کر رہے ہیں. چنانچہ سب کے سب, حتیٰ یہ کہ جو سمجھدار اور سنجیدہ سردار تھے, جو ابھی بھی راضی نہیں تھے, کہہ رہے تھے کہ نہیں پہلے کوئی آدمی بھیج کے معلوم کرنا چاہیے کہ واقعان کوئی خطرہ ہے یا ہمارے ساتھی کو دھوکہ ہوا. جب نوجوانوں نے ہلڑ مچایا تو ایک مرتبہ وہ بھی ایک خاموش ہو گئے اور ایک بہت بڑا 950 آدمیوں کا لشکر تیار ہو گیا مکے سے. ہر آدمی چل رہا. اچھا, اس کے اندر یہ جو 950, اس میں زیادہ تر بڑے بڑے آدمیوں کو بلایا گیا, کیونکہ بات اس وقت ہو رہی ہے اپنا مال بچانے. وہ جو فقیر ہے بیچارے بھیک منگے, ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, مال رہے یا بچے, ہمارا تو ہے ہی نہیں. اگر بچ کے آ گیا تو ہمیں کیا ملے گا, اگر لٹ گیا تو ہمیں کیا ملے گا. تو جنگ بدر کی ایک خصوصیت یہ کہ اس میں مکے کے بڑے بڑے سردار آئے. احد میں, خندق میں یہ مسئلہ نہیں تھا. اسی لیے جنگ بدر کے بعد جو مکے والوں کی کمر ٹوٹی ہے, ایسا نقصان اور کسی لڑائی میں نہیں ہوا. جو سارے ہی سردار اس میں مار دیے گئے. جب یہ لشکر بدر کے مقام پر پہنچا تھا, جو آپ سنیں گے اگلے منگل کو, تو پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا کہ اے مسلمانوں آگے بڑھو, اور یاد رکھو آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہارے سامنے پیش کر دیے. مکے کے بہترین لوگ آ گئے, اور وہ اسی لیے آئے, ورنہ عام طور پر تو ایسے مواقع پر غریبوں کو, نوجوانوں کو اور فقیروں کو آگے کیا جاتا ہے, پیسے والے پیچھے بیٹھے محفوظ رہتے ہیں. لیکن بدر کی لڑائی ہوئی تھی فقط اپنا مال بچانے کے نعرے پر, تب یہ لوگ آئے, یہ لوگ چلے. اچھا, بڑے لوگ ہیں, جب بڑے لوگ چلتے ہیں تو اس طرح آرام سے تو نہیں چلتے. چنانچہ شراب کی محفلیں, قواعدیں, ناچنے گانے والی عورتیں, باقاعدہ پکنک کا ماحول. اور پھر یہ سب آدمی بڑے بڑے, اس لیے یہ طے کیا گیا کہ روزانہ, یہ تفصیلات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آگے جا کے آپ دیکھیں گے پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو تربیت کس طرح دی دشمن کے راز معلوم کرنے کی. یہ طے کیا کہ بھائی یہ 950 آدمی ہے, ہر آدمی پیسے والا ہے. اچھا, غریب غربا جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں, چندہ جمع کر کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں. اب یہاں تو ہر آدمی لکھپتی. یہ طے پایا کہ بھائی ہم 10-12 دن کے لیے جا رہے ہیں, ایک ایک آدمی روزانہ اپنے ذمے لے لے. غریبوں کی مسجد میں جب افطار ہوتا ہے تو کس طرح ہوتا ہے, ہر آدمی اپنے گھر پہ پلیٹ لے کے آتا ہے, جمع کرو اور افطار کرو. ایسے والوں کی مسجد میں نہیں, آج پورا خرچہ فلاں صاحب کا, کل خرچہ پورا فلاں صاحب کے, پرسوں خرچہ فلاں صاحب کا. یہ ریزگاری وغیرہ جمع کرنے کی تو جھنجھٹ ہی نہیں ہوتی. بہرحال میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خلاف اسلام, لیکن پیسے والوں کا مزاج ہر جگہ ایسا کہ باقی لشکر جائے گا تو چندے ہوں گے. اس جنگ بدر میں کوئی چندہ نہیں ہوا. اعلان کر دیا ایک سیٹ میں کھڑے ہو کے کہ آج کا دن سب میرے مہمان, جو لشکر جا رہا. دوسرے سیٹ نے کہا کل میرا, تیسرے نے کہا پرسوں میرا. اس طرح سے یہ لشکر چلا.
شور مچاتا ہوا. اچھا ادھر جو جس کے خط پہ یہ سارا ہنگامہ ہوا، جو شام سے تجارتی قافلہ آ رہا، ان کو تو چونکہ نہ مسلمانوں سے لڑنا تھا نہ کوئی خوف تھا، تو وہ تو بچ بچا کے مکے پہنچ گئے، وہ مکے آ گئے اور یہ لوگ مکے سے نکل کے جا چکے ہیں. وہ جو جوشیلے لوگ ہیں جن کا کام فتنے کو بڑھانا ہے، ان کا کام تو حاصل ہو گیا. اب یہ نکلا ہوا لشکر تو واپس آنے سے رہا. چنانچہ وہ اصل جس کی وجہ سے ڈر رہے تھے وہ تو بڑے اطمینان سے اپنا قافلہ لے کے مکے میں آ گیا. ابو جہل ان لوگوں کو لے کے چلا، بدر کے مقام تک پہنچا. اچھا اب مسلمان مدینے کے اندر بیٹھے. کبھی آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو جب مسلمان مدینے سے باہر نکلے تھے یہ خبر سن کے کہ کافر آ رہے ہیں، تو یہ پتا نہیں چل پا رہا تھا کہ کتنے کافر ہیں، تعداد پتا نہیں چل رہی. ایک غلام ان کے ہاتھ میں آ گیا مکے والوں کا، اس کو پکڑ لیا مسلمانوں نے. بہرحال کیونکہ وہ جنگ نہیں کر رہا، اسے مارا پیٹا نہیں، اس سے صرف اتنا کہا کہ یہ بتاؤ کہ مکے سے کتنے کافر نکلے. اس نے کہا مجھے نہیں پتا، میں تو غلام ہوں، مجھے کیا پتا، نہ میں نے کبھی گنتی کی ہے کبھی کچھ کیا. اس غلام کو لے کے لوگ پیغمبر کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ کافروں کا غلام ہمارے ہاتھ لگ گیا، لیکن یہ نہیں بتا پا رہا کہ ہمارے دشمنوں کی تعداد کیا. اچھا پیغمبر کو معلوم، لیکن طریقہ بتا رہے کہ مسلمان احمق نہیں ہوتا، بے وقوف نہیں ہوتا، عقل رکھتا، اور طریقہ بتا رہے کہ کس انداز سے جاسوس سے معلومات کو اگلوایا جاتا. کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تمہاری بات، تم غلام ہو تمہیں نہیں معلوم، اتنا بتاؤ ان کے کھانے پینے کا کیا ہوتا. اس نے کہا کہ روزانہ ایک آدمی نے اپنے ذمے میں لے لیا کہ آج میرا کھانا، کل ان کا کھانا، پرسوں ان کا کھانا. پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ کہ پرسوں کس کی طرف سے دعوت تھی. غلام نے کہا وہ فلاں سردار کی طرف. اس سردار نے کیا انتظام کیا دعوت کا؟ کہا کہ اس نے 9 اونٹ نہر کروائے. اچھا اونٹ کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں، جیسے آج بس اور ٹرک کی اہمیت ہے ویسے اونٹ کی اہمیت. اتنے بڑے بڑے سردار آئے کہ 9 اونٹ اس نے ذبح کروائے. لفظ ذبح تو میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اونٹ ذبح نہیں ہوتا، نیزے کے ذریعے نہر کیا جاتا. پرسوں فلاں سردار کی دعوت تھی، اس نے 9 اونٹ نہر کروائے. پیغمبر نے کہا کل وہ فلاں سردار کی طرف سے بھی دعوت، اس نے کتنے اونٹ نہر کروائے؟ پتا چلا 10. پیغمبر نے کہا سنو، پہلے دن 9 اونٹ نہر ہوئے، دوسرے دن 10. اور عرب میں ایک اونٹ میں تقریباً 100 آدمی کھا لیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قافلے کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان، 9 اور 10 اونٹ کا جو ان کا ریشو یا ایوریج چل رہا، اس کا مطلب یہ کہ 900 سے 1000 کے بیچ میں ہے، اور حقیقت میں 950 کافر تھے. ایک طریقہ تربیت دی جا رہی ہے مسلمان کو کہ تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. احمق، بے وقوف، غبی یا کوئی بھی چیز سنے اور بالکل خاموش، ذہن میں سوال بھی پیدا نہ، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں ہوتا. ابھی آپ نے دوران تقریر سنا کہ اگر امام نے کہہ دیا ایک ایسا جملہ کہ جو قرآن کی آیت کے خلاف لگ رہا تھا ایک راوی کو، وہ خاموش نہیں ہوا، اس نے وضاحت امام سے پوچھی، مولا ذرا وضاحت کر. اور ابھی پیغمبر تربیت دے رہے ہیں تو ہر مسلمان کی، ہر مومن کی یہ ذمہ داری قرار دی جاتی کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرنا سیکھے، اپنے ذہن کو استعمال کرنا سیکھے. معاشرے میں احمقوں اور بے وقوفوں کی طرح سے نہیں رہنا، اور ذہن کو ہر طرح استعمال کرے، دشمنوں کے مقابلے میں بھی اور دوستوں کے مقابلے میں بھی. اس لیے کہ کبھی کبھار نادان دوست بھی ہوتے ہیں جو بیچارے اپنی جگہ مخلص بھی ہوتے ہیں، بیچارے کچھ کام بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن عقل ان کے پاس کم ہے تو وہ غلط کام شروع کر دیتے ہیں. اب ہمارا یہ فریضہ نہیں کہ اگر وہ غلط کام کر رہا ہم یہ دیکھ کر کے وہ مومن پر یہ کہ بہت کام کرنے والا محنتی آدمی ہم بھی اس کا ساتھ دیں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہ نادان دوست تو نہیں. اس کی ایک چھوٹی سی مثال سن لیجیے. موجودہ صدی تو خیر ہے، لیکن اگر پوری انسانیت کی تاریخ دیکھی جائے تو انبیاء اور ائمہ کے بعد غیر معصوم جن شخصیتوں انسانیت پر احسان کیا ہے ان میں نمایاں ترین نام آپ کو حضرت امام خمینی کا نظر آئے گا رضوان اللہ علیہ. ائمہ اور انبیاء کو چھوڑ کر غیر معصوموں کی تاریخ سے کتنی شخصیتیں ایسی جو امام خمینی کے قریب بھی سمجھی جائیں. اپنی ایک منفرد نوعیت کی شخصیت تھی امام خمینی کی. چنانچہ وہ لوگ بھی جو مقلد کسی اور مجتہد کے تھے، لیکن اس کا احترام، عقیدت اور عشق امام خمینی سے رکھتے تھے. اس لیے کہ تقلید کا مسئلہ الگ ہے، عقیدت و محبت کا مسئلہ الگ. تو غیر مجتہد کے ماننے والے بھی بہرحال محبت کرتے تھے امام خمینی سے، اور جو ان کے مقلد ہی تھے ان کی محبت کا تو کیا کہنا. لیکن اس محبت کا یہ مطلب نہیں جو بعض لوگوں نے نکالا کہ امام خمینی کا انتقال ہو گیا، بس اب ہم انہی کی تقلید میں باقی رہیں گے، ان کے بعد کسی کی تقلید میں نہیں جائیں گے. یہ محبت نہیں، بلکہ یہ نادان دوستی کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کی مخالفت کر رہے ہیں، جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کی تمام زندگی کی محنتوں کے خلاف جا رہے ہیں.
جس سے محبت کر رہے ہیں اسی کے مقصد کو ختم کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام خمینی نے کئی مرتبہ یہ جملہ کہا۔ ایک بار امام خمینی کے سامنے یہ بات پہنچ گئی کہ کچھ ان کے عقیدت مند، لیکن جیسا میں نے کہا کہ حق والوں میں بھی کچھ جوشیلے لوگ ہوتے، اتنے جوشیلے کہ پھر غور بھی نہیں کرتے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس میں حق کے مطابق ہے یا حق کے خلاف ہے۔ کچھ امام خمینی کے جوشیلے عقیدت مند امام خمینی کے پاس اطلاع پہنچی کہ وہ لوگ اپنے محبت کے اندر، عشق خمینی کے اندر بعض لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور مجتہد اور کسی اور مرجع کی تقلید نہ کریں، جسے تقلید کرنا ہے امام خمینی کی تقلید کرے، کسی اور کی تقلید نہ کی جائے۔ جب یہ اطلاع پہنچی امام خمینی کے پاس تو ایک مرتبہ ان کو بلایا اور انتہائی جلال کے عالم میں ایک سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے تھے؟ تم خمینی کی ساری محنتوں اور سارے مقصد کو ختم کر رہے ہو۔ کیا خمینی یہ انقلاب اس لیے لے کے آیا کہ لوگوں کو اپنا مقلد بنائے، اپنے ماننے والوں کی تعداد بڑھائے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ انقلاب اسلام کے لیے آیا یا خمینی کی ذات کے لیے آیا؟ یعنی جیسی محبت کا مظاہرہ تم لوگ کر رہے یہ امام خمینی ان سے کہہ رہے ہیں، اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ میں یہ انقلاب نہ اللہ کے لیے لایا، نہ اسلام کے لیے لایا، نہ دین کے لیے لایا، میں اس لیے انقلاب لایا کہ میرے ماننے والے بڑھ جائیں، میری تقلید میں اضافہ ہو جائے۔ تم نے تو میرے پورے مقصد کو ختم کر کے رکھ دیا۔ یہ انقلاب اللہ کے لیے آیا، یہ انقلاب اسلام کے لیے آیا۔ جب اسلام کے لیے آیا تو ہر آدمی جو اس کی شرعی ذمہ داری ہے اس پر عمل کرنے میں آزاد۔ اگر وہ سمجھتا کہ کوئی اور مجتہد مقلد ہے، کوئی اور مجتہد عالم ہے، وہ اس کی تقلید کرے گا، کوئی مجھے سمجھتا ہے وہ میری تقلید کرے گا۔ یہ انقلاب نہ تقلید کی خاطر آیا، نہ میرے ماننے والوں کی تعداد بڑھانے کی خاطر آیا۔ انقلاب دین اور اسلام کے لیے آیا۔ تو مقصد خمینی کے خلاف ہو جاتے ہیں بعض ان کے ماننے والے، فقط عقیدت و جوش میں، ان کی نیت میں کوئی خرابی نہیں، ان کے جذبے میں کوئی کمی نہیں، لیکن وہی چیز جس کی تربیت معصومین نے دی اور امام خمینی نے جو پیغام دیا وہ کبھی ذہن سے نکل جاتا۔ اسی کا نتیجہ یہ کہ خود امام خمینی کا فتویٰ کہ جب مجتہد کا انتقال ہو جائے اس کے بعد اس کی تقلید میں باقی رہنے کی اجازت نہیں، ایک دن آپ اس کی تقلید میں باقی نہیں رہ سکتے۔ ایسے لوگ آج بھی مجھے مل رہے ہیں۔ جب امام خمینی کے بعد ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے، امام خمینی کے بعد ہم کسی اور کے مسئلے کو نہیں مانیں گے، یہ امام خمینی کی زندگی بھر کی محنتوں کے خلاف۔ آج میرا ارادہ تھا کہ وہ مسئلہ جسے میں ایام ادا کی مجالس میں بیان کر چکا ہوں یہاں پہ بیان ہو جائے، کیونکہ یہ دو مسئلے بڑے اہم تھے، ایک سیور ٹکٹ کا جو پچھلی دفعہ آ گیا اور ایک امام خمینی کی تقلید کرنے والوں کا کہ اب وہ کیا کریں۔ لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے مسئلہ صرف ایک مسئلہ بتا کے آج کی بات مکمل کرتا ہوں، اور وہ صرف اتنا مسئلہ کہ امام خمینی کے انتقال کے فوراً بعد ان کی تقلید پر باقی رہ بھی سکتے ہیں اور رہنا حرام بھی ہے۔ دونوں باتیں صحیح ہیں، اور کیسے صحیح ہے وہ ایسے صحیح ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے امام خمینی کی تقلید سے باقی رہیں تو یہ حرام ہوگا، لیکن اگر آپ پہلے کسی زندہ مجتہد کی تقلید کریں اور ان کی اجازت سے امام خمینی کی تقلید پہ باقی رہے تو یہ بالکل جائز ہو گئے۔ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہنا جائز بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے گئے تو حرام، میں مجتہد سے پوچھ کے گئے تو جائز۔ یہاں کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ بہرحال جو حسینی تابوت کمیٹی میں درج ہوتا اتنی دقت تو یہاں نہیں آ سکتی ہے، بہت مختصر کر دوں مسئلہ۔ امام خمینی کے مقلدوں کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ جیسے ہی امام خمینی کے انتقال ہوا اب ان کی ذمہ داری کہ فوراً ان کی تقلید چھوڑ دی، اور پھر کیا کیا، اب یہ ڈھونڈے کہ امام خمینی کے بعد دنیا میں جتنے مجتہد اس وقت ہیں ان میں کون ایسا ہے جس کی تقلید کی جا سکے، یعنی عادل ہو اور عالم ہو، گنہگار نہ ہو اور علم میں سب سے زیادہ۔ اب امام خمینی کے پاس پہلے اس کو ڈھونڈے، یہ پہلا مرحلہ ہے کہ ڈھونڈے۔ نمبر 2، دوسرا مرحلہ، جب آپ کو مل گیا آپ کو اپنی تحقیق کرنا ہے، علماء سے پوچھنا ہے جو نجف اور قم ہو کے آئے ان سے پوچھنا۔ جب آپ کے سامنے ایک نام آ گیا تو اب فوراً نیت کرنا ہے کہ آج سے میں ان کی تقلید میں جا رہا ہوں، میں مسئلے کو بہت ہی آسان کر رہا ہوں۔ دوسرا مرحلہ، جب ڈھونڈے تو نیت کرے کہ آج سے میں ان کی تقلید میں ہوں جن کا نام مجھے ملا۔ تیسرا مرحلہ، اب آپ ان سے اجازت لیں کہ کیا میں جتنے مسئلے امام خمینی کی یاد کیے ہیں ان پر باقی رہ سکتا ہوں۔ دیکھیے ایک عالم کے لیے تو بہت آسان ہے روزانہ 10، 20، 50 مسئلے یاد کرنا، ایک عام آدمی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ اتنی محنت کے ساتھ ہم نے امام خمینی کے 500 مسئلے یاد کیے، اب اگر کہا جائے کہ سب چھوڑ کے نئے سرے سے نئے مسئلے یاد کرو تو یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں اگر یہ واجب ہو جائے تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن پوچھ لیں اس نئے مجتہد سے
جن کی آپ نے تکلیف کی تھی، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ جتنے مسئلے مجھے یاد ہیں امام خمینی کے اس میں تو میں انہیں پر باقی رہوں، اور نیا مسئلہ پیش آئے تو آپ سے پوچھوں، یہ تیسرا مرحلہ ہے، ان سے اجازت لیں۔ اگر وہ اجازت دے دے باقی رہنے کی تو اب آپ کا چوتھا مرحلہ شروع ہوگا۔ لیکن پہلے میں یہ سمجھا دوں کہ اجازت سے کیا مطلب ہے۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس نئے مجتہد کو خط لکھیں کہ آپ مجھے اجازت دے دیجیے، نہیں، یہ بھی نہیں ہے کہ نئے مجتہد کے وکیل کے پاس جا کے کہیں کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں امام خمینی کے مسائل پہ باقی رہوں۔ اجازت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجتہد سے رابطہ کریں یا اس کے وکیل سے رابطہ کریں، نہیں، اجازت کا مطلب یہ ہے کہ جس نئے کی تقلید میں گئے اس کی کتاب کھول کے دیکھیں کہ وہ کیا فتویٰ دیتا ہے مردہ کے بارے میں۔ جیسے آغا کوئی اور آغا راکی، یہی دو نام آئے، دونوں نے کہا کہ جتنے مسئلے آپ کو امام خمینی کی یاد ہے اس پر آپ عمل کیجئے، نئے مسئلے میں ہماری طرف آئیے۔ تو چوتھا مرحلہ کیا ہوا کہ جتنے پرانے مسئلے یاد ہیں اس سے تو امام خمینی کے باقی رہنا، چاہے ایسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو جس سے آپ پیچھا چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ خود امام خمینی کی زندگی میں یہ جو کچھ لفظ میں ایسے کہہ دیتا ہوں اس کا برا مفہوم نہ لیجیے، مثلا امام خمینی کی زندگی میں بہت سے ایسے مخالف تھے، ان کے امام تھے جو کہتے تھے کہ امام خمینی کے ہر مسئلے پہ ہم عمل کریں گے، لیکن یہ جو مسئلہ ہے کہ رمضان میں اگر آپ سارا در سے حد چوکی گئے تب بھی روزہ آپ کا قضا، اور اسٹیل مل گئے تب بھی روزہ آپ کا قضا، اور یہ کہ شہر کے اندر اندر بھی گھومنے سے آپ کا روزہ ختم ہو جاتا ہے اور قضا کیجیے۔ امام خمینی کی زندگی میں بھی بہت سے لوگ کہتے تھے کہ اس میں کوئی رابطہ ہے کہ ہم دوسرے کے مسئلے پہ عمل کر لیں۔ تو اب جب امام خمینی کا انتقال ہو گیا تب بھی یہی بات رہے گی؟ تو نہیں، جتنے مسئلے آپ کو امام خمینی کے یاد ہیں ان میں آپ کو باقی رہنا ہی پڑے گا، آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تو میں نیا آ گیا، کوئی کی تکلیف میں آ گیا تو ان کے مسئلے پہ عمل کر کے روزے رکھ لوں، نہیں، جتنے یاد ہیں وہ امام خمینی کے۔ ہاں، جو مسئلے آپ تو نئے پیش آئے یا جو مسئلے یاد سے بھول گئے آپ، اب مثلا 3 سال پہلے جو آدمی حج پر گیا تھا امام خمینی کی تقلید میں، اب اگر اس سال وہ حج پہ جانا چاہ رہا تو بہت سے مسئلے بھول گیا ہوگا کہ اس وقت امام خمینی کا کیا فتویٰ تھا، کیونکہ ایک دفعہ عمل کیا پھر 3 سال کا وقت آ گیا۔ تو جو مسئلے انسان بھول گیا ان مسئلوں میں نئے مجتہد کی بات مانی جائے گی، بس یہ طریقہ کار۔ تو پھر بہت ہی مختصر، جیسے ہی پرانے مجتہد کا انتقال ہو اس کی تقریر فوراً چھوڑ دیں اور ڈھونڈنے لگیں کہ اب نیا مجتہد کون ہے۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، جب نئے مجتہد کا نام معلوم ہو جائے دل میں نیت کریں کہ آج سے ان کی تقریر سے۔ تیسرا مرحلہ پھر ان سے پوچھیں کہ پرانے مجتہد کے بارے میں کیا حکم۔ اور چوتھا مرحلہ یہ کہ نئے مجتہد نے یہ حکم دیا کہ جتنے مسئلے آغا خمینی کی یاد ہیں اس کو باقی رہیے، نئے مسئلے مجھ سے پوچھیے۔ اب خمس کا مسئلہ جو آئے گا وہ یہ ہے کہ خمس جو ہے وہ آپ کو نئے مجتہد کو دینا یا اس کے وکیل کو۔ امام خمینی کے جتنے وکیل ہیں سب ختم ہو گئے۔ ختم کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ وکیل مر گئے ان کی رسالت ختم ہو گئی۔ جس تنظیم کے پاس اجازت نامہ تھا اجازت نامہ ختم ہو گیا، جس عالم کے پاس اجازت نامہ تھا اجازت نامہ ختم، جس مسجد کے پاس اجازت نامہ تھا وہ ختم، جس امام باڑے کے پاس اجازت نامہ تھا سب ختم۔ امام خمینی کی تقلید پر باقی رہنے والے بھی اپنا خمس اب نئے مجتہد اور اس کے وکیل کو دیں، یہاں تک کہ وہ والا خمس بھی جو انہوں نے نکالا امام خمینی کی زندگی میں نکالا تھا۔ ایسے لوگ ہیں جو خمس دینے میں ذرا سستی کرتے ہیں۔ مئی میں خمس انہوں نے نکال لیا تھا جب امام خمینی زندہ، وہ پہنچا دیں گے اگلے مہینے۔ جون میں انتقال ہو گیا، اب یہ خمس بھی جو امام خمینی کی زندگی میں نکالا گیا تھا اور اگر ٹائم پر دے دیا جاتا تو ان کے وکیل ہی کو دیتے، لیکن چونکہ اب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ والا خمس بھی آپ ان کے وکیل کو نہیں دیں گے۔ یا مثلا کیونکہ ان کا کوئی وکیل ہی نہ رہا دنیا، کیوں نہیں دیں گے؟ اس لیے کہ ان کا کوئی وکیل ہے ہی نہیں، ساری وکالتیں ختم، سارے اجازتیں ختم، ساری پرمیشن ختم۔ تو اسی طرح اگر کسی نے امام خمینی کی زندگی میں ان کے وکیل سے طے کیا تھا کہ ہم ہر مہینے 100 روپے خمس کی قسطیں آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے، قسطیں دیتے رہے، اب انتقال ہو گیا امام خمینی، تو اب یہ نہیں ہے کہ باقی قسطیں بھی آپ اسی پرانے آدمی کو دیجیے کیونکہ آپ نے اس سے مصالحت کی تھی یا اس سے بات کی تھی، نہیں، اب جو باقی قسطیں وہ آپ کو نئے مجتہد کے وکیل کو دینا۔ ہاں، نئے مجتہد سے پوری پرانی بات چھیڑنے کی ضرورت نہیں کہ وہ جی میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے 20 سال پہلے خمس نہیں نکالا، آج مجھے ہوش آیا، خمس بہت بڑا تھا اس لیے میں نے امام خمینی کے زمانے میں قسطیں لگوا لی تھی، آپ بھی قسطوں کی اجازت دیجیے، یہ سب کہانی چھیڑنے کی ضرورت نہیں۔ وہ تو جو کچھ آپ نے پہلے کیا صحیح، اب جو پیسہ ہوگا قسطوں کا یہ آپ کو نئے مجتہد کے وکیل کو دینا۔ تو خمس میں بھی آپ کو بڑی احتیاط کرنا
جو نیا خمس نکالیں گے وہ بھی آپ نئے مجتہد کے وکیل کو دیں گے. جو پرانا رکھا ہوا خمس ہے امام خمینی کی زندگی میں نکل گیا تھا وہ بھی نئے مجتہد کے وکیل کو دیں گے. وہ قسطیں وسطیں جو آپ نے امام خمینی کے وکیل سے لگوائی وہ قسطیں اگر کہ امام خمینی کا وکیل آپ کو نظر بھی آئے اس کو آپ نہیں دے سکتے. جون تک کے پیسے دے سکتے تھے, 4 جون کے بعد جو پیسے ہیں وہ نئے مجتہد کو دینا پڑیں گے. یہ خمس کے بارے میں مسئلہ. اور اسی میں ایک عجیب مسئلہ بنے گا کہ اچھا اب یہ بات ختم ہو گئی. جو لوگ اب آغا خوئی کی تقلید میں آ گئے ہیں تو ان کا معاملہ خمس کے بارے میں اب آغا خوئی کے وکیلوں سے ہو. جو لوگ آغا عراقی کی تقلید میں گئے, 2 ہی نامہ ہیں بس, دوسرا نام آغا عراقی کا, تو جو آغا عراقی کی تقلید میں گئے ہیں وہ آغا عراقی کے وکیل کو خمس دیں گے. آغا خوئی کے وکیل کو جانے پہچانے, لیکن آغا عراقی کے وکیل کون ہے؟ آغا عراقی نے ایک حکم نامہ جاری کیا کہ جو امام خمینی کا وکیل ہے اور جس کے پاس امام خمینی کی کوئی اجازت وہ سب میرے وکیل بھی بن گئے اور وہ اجازت کی میں بھی تصدیق کرتا ہوں. یعنی اب وہی وکیل جو آغا خمینی کا تھا وہی آغا عراقی کا بن گیا. تو اگر آپ آغا عراقی کی تقریب میں گئے اپنا خمس اسی پرانے آدمی کو دیں گے, لیکن اگر کوئی پوچھے اس کو کیوں دے رہے ہو خمس, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ امام خمینی کا وکیل ہے, نہیں, وہ ختم. آپ اسی پرانے آدمی کے بارے میں کہیں گے یہ آغا عراقی کا وکیل ہے اس لیے میں اس کو دے رہا ہوں. تو امام خمینی کے وہ مقلد جو آغا عراقی کی تقلید میں گئے ان کا تو خمس کا مسئلہ وہی پرانا رہا, انہی آدمیوں کو دینا ہے, انہی تنظیموں کو دینا ہے, انہی مسجدوں کو دینا ہے. لیکن امام خمینی کے وہ مقلد جو آغا خوئی کی تقلید میں آ گئے ان کو اس بات کا خیال رکھنا کہ اب سب کا سب آغا خوئی کے وکیل کو لا کے دینا پڑے گا, یا اس مسجد کو دینا ہے جس کے پاس آغا خوئی کا اجازت نامہ, چاہے خمس آپ آغا خوئی کے فتوے سے ہٹ کے نکالیں پھر بھی آپ کو دینا پڑے گا آغا خوئی کے وکیل کو. مثلا چھوٹی سی مثال, بلکہ نہیں, اس مثال کا آج وقت نہیں ہے, یہ مثال میں انشاءاللہ کل ہی دوں گا. تو ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ امیر المومنین کی شہادت کے سلسلے میں رمضان میں زنجیر مارنا ثواب ہے یا گناہ؟ بہرحال رمضان کے اندر بھی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے خون نکالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض اور مسلمان کہتے ہیں جن کے نزدیک اگر حالت روزے میں خون نکل ہے جسم سے روزہ گئے, ہمارے یہاں نہیں, روزہ صحیح رہتا. تو رمضان کے مہینے میں اگر آپ زنجیر ماریں تو آپ کا روزہ بالکل اپنی جگہ برقرار رہے گا. اس اعتبار سے کوئی گناہ کا سوال پیدا نہیں ہوتا, بلکہ بالکل وہی مسئلہ ہے رمضان کے مہینے میں بھی زنجیر مارنے کا جو عاشورے کے دن, جس طرح عاشورے کے دن زنجیر مارنا کوئی گناہ نہیں, بلکہ ایک اچھی بات ہے. اسی طریقے سے رمضان کی زنجیر بھی اسلام میں بالکل ہی جائز, بلکہ اچھی بات. اور یہ تو سوال پوچھ لیا گیا, اس کے ضمن اس کی بات درمیان میں آ گئی. اب جو میں بات کہہ رہا تھا کہ بہرحال عقیدت اور محبت اپنی جگہ, لیکن شریعت کا مسئلہ اسی طرح سے ہوگا جس طرح سے اللہ اور رسول نے بتایا اور امام خمینی نے پہنچایا. یہ خود امام خمینی نے اس طریقے سے مسئلہ ہم تک پہنچایا. اور یہ بہت اہم مسئلہ کہ کہیں کسی شخصیت سے محبت اتنی نہ بڑھ جائے کہ شریعت کے مسئلے کو نقصان پہنچنے لگے. چنانچہ امام خمینی کے وہ ماننے والے جو کہتے ہیں کہ اب ہم کسی کی تقلید نہیں کریں گے, ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا, ہم اپنی مرضی سے امام خمینی کی تقلید سے باقی رہیں, یہ وہ غلطی کر رہے ہیں کہ جس کو امام خمینی بھی غلطی کہتے رہے ساری زندگی. اور اس کے لیے ہمارے سامنے بہترین مثال کربلا کی مثال. کربلا میں چل کے دیکھیے, امام حسین کی شہادت کے بعد دیکھیے عقیدت اور محبت اگر شریعت کے راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کا بہترین موقع کربلا ہے. حسین جیسی عظیم شخصیت کی شہادت کے بعد یہ حق ہے لوگوں کو کہ وہ اعلان کر دیں کہ ہمارا مظلوم امام اس طرح مارا گیا, اب ہم کسی اور امام کو ماننے کو تیار نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس ماحول میں کہ اگر وہاں انسان ایک لمحے کے لیے شریعت کو چھوڑ دے تو ہماری عقل اس پر اعتراض نہیں کرے گی. جس گھر سے 18 لاشیں نکلے, جس کے 18 خیموں کو آگ لگا دی گئی, جن بیویوں کے گھروں سے چادروں کو چھین دیا گیا, جن بچوں کے تماچوں پہ تماچے لگائے گئے, وہ اگر غم و علم کی شدت سے کہہ دیں ہمارا مولا حسین دنیا سے چلا گیا, اب ہم کسی اور کو اس وقت امام نہیں مان رہے, تو ایک لمحے کے لیے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کربلا نے بتایا کہ غم اتنا, مصیبت اتنی, اس میں بھی پہلا فریضہ جو انجام دیا گیا وہ سید سجاد کی امامت کا اعلان تھا. زینب نے جب یہ کہا کہ بیویوں میں پہلے امام زمانہ سے مسئلہ پوچھوں, یہ مسئلہ پوچھنا مقصد نہیں تھا, یہ اعلان مقصد تھا کہ اب حسین کے بعد
حسین کا لاشا دیکھنے کے بعد بھی ہمارے نزدیک امام زمانہ سید سجاد بن گئے ہیں. ایک لمحے کے لیے امامت میں گیپ نہیں آنے پایا, امامت میں کوئی وقفہ نہیں آنے پایا. حسین کی امامت ختم ہوئی, سجاد کی امامت شروع ہو گئی. زینب کو مسئلہ نہیں پوچھنا تھا, امامت کی اہمیت کو بتانا تھا, ان عقیدت مندوں اور ان محبت کرنے والوں کو پیغام دینا تھا کہ عقیدت و محبت کے بعد بھی شریعت شریعت ہے. ورنہ زینب مسئلے کی محتاج نہیں, زینب تو وہ ہیں جو خود سید سجاد کی محافظ بنی ہے. حسین نے عصر عاشور جب زینب سے کہا تھا زینب بہن اب میں دنیا میں نہیں رہوں گا لیکن نسل امامت بچانا تیرے ہاتھ میں, میرے سجاد کی حفاظت تیرے ہاتھ میں, تو زینب سجاد کی محافظ بنی ہے. اور کس طرح سے محافظت کی؟ یہ محافظت شام میں تو ہوئی, کوفے میں تو ہوئی, کربلا سے زینب نے ایک مرتبہ اپنی ذمہ داری ادا کرنا شروع کر دی کہ 11 محرم کا قافلہ جب مقتل سے گزرا, ایک مرتبہ زینب کی نگاہ سجاد کے چہرے پہ پڑ گئی. کیا دیکھا کہ اگر کہ سید سجاد کے گلے میں توق ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, مگر سارا جسم اس حالت میں بھی کانپ رہا ہے اور چہرہ لمحہ ب لمحہ درد پڑتا جا رہا ہے. زینب ایک مرتبہ گھبرائی, میرے سجاد بیٹے کی بیماری اور کمزوری کے عالم میں یہ کیا حالت کہ چہرے کا رنگ درد پڑے, سارا جسم کانپے, میرے سجاد پر کیا ایسا صدمہ پڑا. دیکھا تو کیا دیکھا, میرے مظلوم امام کی نگاہ مقتل کے اس حصے میں ہے جہاں ایک بے گور و کفن لاشا پڑا ہوا ہے. جوان بیٹا بوڑھے باپ کے لاشے کو دیکھتا جاتا ہے, اس کا جسم کانپتا جاتا, اس کے چہرے کا رنگ درد پڑ جاتا. زینب گھبرا گئی, ایسا نہ ہو یہ منظر دیکھتے دیکھتے میرے سجاد کو کوئی نقصان پہنچ جائے. سجاد کی توجہ کو بابا کے لاشے سے ہٹانا ہے, اس کے لیے زینب نے کیا کیا, اونٹ چل رہا ہے, چلتے اونٹ سے اپنے آپ کو زمین کربلا پہ گرا دیا. ادھر زینب زمین کربلا پہ گری, پھوپھی کے گرنے کی آواز آئی, چوک کے بھتیجے نے پھوپھی کی جانب دیکھا, اس لاشے سے توجہ ہٹ گئی. لیکن جتنے آسانی سے یہ جملہ آپ نے سن دیا, یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے, اس لیے کہ گرنے والے کی فطرت ہے, جب گرتا ہے تو پہلے ہاتھوں کو بڑھا کے سہارا لیتا ہے. لیکن ہائے علی کی بیٹی زینب, امام زمانہ زیارت ناہیہ میں سلام کر رہے, میرا سلام اپنی دادی زینب پر جن کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے اور اسی حالت میں زمین کربلا پہ زینب گر رہی تھی. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. ایک سورہ فاتحہ امام خمینی رضوان اللہ علیہ, شہید قائد حجت الاسلام سید عارف حسین الحسینی, جملہ مرحوم مومنین و مومنات, خصوصاً جن مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے, یعنی مرحوم انور علی حبیب کے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ.